السلام علیکم۔ ناول یہ جنون منزل عشق ہے، مصنفہ فرحت نشاط۔ حصہ دوم۔ اذلان نے الاف کے سرد نیم جان وجود کو سیدھا کر کے بیڈ پہ ڈالا تھا۔ الاف فار گاڈ سیک ہوش میں آئے۔ یہ تم عورتیں اتنی جنونی کیوں ہوتی ہو؟ اذلان شاہ بیک وقت متضاد کیفیت کا شکار ہوا تھا۔ امیرہ، اذلان شاہ نے اسے پکارا۔ جی جی پیر سائیں، امیرہ دوڑی چلی آئی تھی۔ کون سی دنیا میں رہتی ہو تم؟ ایک انسان اتنا بیمار ہے اور تمہیں خبر ہی نہیں ہوئی؟ اذلان شاہ نے اسے جھاڑا۔ سائیں مجھے کیا معلوم، مجھے لگا ان بی بی کا مزاج ہی ایسا ہے، کسی بات کا جواب ہی نہیں دیتی تھی۔ امیرہ منمناتے ہوئے بولی۔ اذلان شاہ اسے گھور کے رہ گیا تھا، پھر کچھ سوچ کے موبائل نکالا۔ اصولاً تو اسے الاف کو فوراً ہسپتال لے کے جانا چاہیے تھا، مگر الاف کا حلیہ، وہ اسی لباس میں تھی، یعنی کالج یونیفارم میں 3 دن سے۔ ظاہر ہے الاف کی کوئی باقاعدہ شادی تو نہیں ہوئی تھی، رسم و رواج کی مانند جو اسے بھر کے سوٹ کیس دیے جاتے۔ اسے تو ایک بوجھ کی طرح اٹھا کے پھینک دیا گیا تھا خالی ہاتھ۔ اب اس ملکجے یونیفارم بکھرے بالوں کے ساتھ وہ اسے ہسپتال لے جا کے اپنا تماشا تو بنا نہیں سکتا تھا۔ اس نے کچھ سوچ کے ڈاکٹر انوشا کو کال کی تھی۔ انوشا اس کے ویلفیئر اسپتال میں ہوتی تھی اور شام میں اس کا پرائیویٹ کلینک تھا اور وہ قریب میں ہی تھا۔ ارے پیر شاہ، خیر تو ہے؟ سلسلہ ملنے پہ انوشا نے پوچھا تھا۔ ہاں سب خیر ہے، آپ کا کچھ وقت مل سکتا ہے؟ گھر میں کچھ ایمرجنسی ہو گئی ہے، اذلان شاہ نے پوچھا۔ آپ کے لیے تو وقت ہی وقت ہے پیر صاحب، آپ مجھے لوکیشن بتائیں، میں آ جاتی ہوں، ڈاکٹر انوشا احتراماً بولی۔ آپ کلینک میں ہی ہیں نا؟ وہیں انتظار کریں، ہمارا ڈرائیور آ رہا ہے آپ کو لینے، اور مجھے لگتا ہے ڈرپ کی ضرورت بھی پڑے گی، تو آپ مکمل تیاری کے ساتھ آئیے گا۔ اذلان اسے صورتحال بتاتے ہوئے بولا۔ اوکے پھر میں حاضر ہوتی ہوں، انوشا نے کہہ کر رابطہ منقطع کر دیا۔ اذلان نے پھر امیرہ کو آواز دی۔ جاؤ ڈرائیور سے کہو ڈاکٹر انوشا کو ان کے کلینک سے لے آئے، جلدی، اس سے پہلے کہ اور دیر ہو جائے۔ اذلان شاہ اسے حکم دیتا ہوا بولا۔ صاحب جی آخر اس بی بی کے لیے اتنا پریشان کیوں ہو رہے ہیں؟ مہمان ہی تو ہے۔ امیرہ کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اذلان شاہ اسے اتنی اہمیت کیوں دے رہا ہے۔ بے وقوف، تم سے کس نے کہا کہ یہ مہمان ہے؟ بیوی ہے ہماری۔ اذلان کے انکشاف نے امیرہ کا دماغ بھگ سے اڑا دیا تھا۔ جی؟ وہ اذلان شاہ کی شکل دیکھ کے رہ گئی۔ کیوں بھئی، ہم نے سورج کے مغرب سے نکلنے کی اطلاع دے دی ہے، جو تمہارا منہ بند نہیں ہو رہا۔ جاؤ اور سوپ تیار کرو اور دودھ بھی گرم کر لینا۔ اذلان شاہ کوفت زدہ سا ہو گیا تھا امیرہ کے تاثرات دیکھ کے۔ امیرہ نے فوراً کچن کی طرف دوڑ لگا دی تھی، اذلان کے آرڈر کی تکمیل کے لیے نہیں بلکہ بختاں کو بریکنگ نیوز سنانے کے لیے۔ آخر کو یہ اتنی بڑی خبر تھی، شادی، اور وہ بھی ایسے۔ یہ تو سورج کے مغرب سے نکلنے سے بھی زیادہ حیران کن خبر تھی امیرہ کے لیے۔ پیر سائیں، بہتر ہوگا آپ مریضہ کو ہسپتال لے جائیں، انہیں مکمل ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہے، یہ بہت ویک ہیں، بلڈ پریشر حد سے زیادہ لو ہے، ڈاکٹر انوشا الاف کا چیک اپ کرتے ہوئے بولی۔ جو ٹریٹمنٹ دینا ہے یہیں دیجیے، جس چیز کی ضرورت ہے بتا دیجیے، آپ کو مل جائے گی علاج کے لیے، اذلان شاہ سرد مہری سے بولا۔ فی الحال میں انجیکشن لگا رہی ہوں اور یہ گلوکوز کی ڈرپ بھی لگا رہی ہوں، انہیں میڈیسن سے زیادہ مناسب خوراک کی ضرورت ہے، یہ ہوش میں آئے تو انہیں کچھ ہلکا پھلکا کھلا کے یہ دوائیاں دیجیے گا، اور انہیں خوش رکھنے کی کوشش کریں، یہ بہت ٹینس ہیں، ان کے دماغ پہ بوجھ ہے۔ ڈاکٹر انوشا نے اسے ساری تفصیل بتائی تھی اور ساتھ میں ہدایت بھی دی تھی۔ شکریہ ڈاکٹر انوشا۔ امیرہ ڈرائیور سے کہو انہیں واپس لے جائے اور یہ دوائیاں لے آئے، اذلان شاہ نے اسے ہدایات دی۔ ویلکم سر، ویسے یہ آپ کی کیا لگتی ہیں؟ آئی مینز ریلیٹیو ہیں؟ انوشا نے پوچھا تو امیرہ فوراً متوجہ ہوئی کہ اذلان کیا جواب دیتا ہے۔ ریلیٹیو ہی سمجھیں، اذلان نے گول مول جواب دیا۔ اب وہ اسے کیا کہتا کہ اتنے خستہ حلیے والی لڑکی اس جیسے شاندار آدمی کی بیوی ہے، کیا سوچے گی انوشا، اور امیرہ کا دل چاہا اپنا سر پیٹ لے۔ یہ پیر سائیں پہلی بار میں ہی کیوں نہیں بتاتے، چھپاتے کیوں ہیں؟ کوئی بات نہیں، دوسری بار پوچھنا بتا دیں گے، امیرہ بڑبڑاتے ہوئے ڈاکٹر انوشا کے ساتھ چل دی۔ اذلان سامنے موجود صوفے پر بیٹھ گیا اور الاف کے ہوش میں آنے کا انتظار کرنے لگا۔ یوں ہی نگاہ بھٹک کے اس پہ گئی تو اس کی خستہ سامانی یاد آ گئی۔ وہ اس کی ذمہ داری تھی، اللہ نے اسے اس کا کفیل بنایا تھا،
اس رشتہ کا جو بھی انجام ہونا تھا، لیکن ابھی تو وہ اس کے نکاح میں تھی، پھر بیمار بھی۔ اذلان کو اپنی کوتاہی کا اندازہ ہوا تھا، اس کے لباس کا، الاف کے نان نفقہ کی ذمہ داری بھی اس نے ادا کرنی تھی۔ اس نے وہ تو اپنا نام دے کے اسے بھول ہی گیا تھا۔ باقی حقوق و فرائض کی داستان بعد میں، پہلے تو الاف کے لیے اسے مناسب لباس کا بندوبست کرنا تھا۔ خواتین کی خریداری کا نہ تو اسے کوئی تجربہ تھا اور نہ بھی وہ الاف کو چھوڑ کے جا سکتا تھا، اس لیے اس نے اپنے دوست ابراہیم کو کال کی تھی۔ اس کی بیوی شازمہ کا اپنا بوتیک تھا اور وہ ڈیزائنر تھی۔ ارے پیر صاحب، ہم مریدوں کی کیسے یاد آ گئی، ابراہیم شوخی سے بولا۔ ان کی ملاقات بہت کم ہوتی تھی، اذلان کی بے پناہ مصروفیات کے باعث۔ بھئی جب مرید راہ بھولنے لگیں تو پیروں کو آواز لگانی پڑتی ہے۔ خیر ابھی ہمیں ایک کام ہے، بھابھی سے بات ہو سکتی ہے؟ اذلان نے پوچھا۔ خیر تو ہے، ہماری بیگم کی یاد کیوں آ گئی؟ کہیں کوئی لڑکی تو پسند نہیں آ گئی؟ ہاں ہاں کر لو بات، ابراہیم شرارت سے بولا۔ بکو نہیں، بھابھی سے بات کراؤ، اذلان شاہ نے کہا۔ جی اذلان بھائی، السلام علیکم، خیریت؟ شازمہ نے ایک ساتھ 3 سوال کیے۔ وعلیکم السلام، بھابھی خیریت ہے، آپ سے ایک فیور چاہیے۔ اذلان نے تمہید باندھی۔ جی بھائی۔ اصل میں ہمیں کچھ ملبوسات چاہیے، زنانہ، ارجنٹ گھریلو استعمال کے لیے مگر بہترین، اذلان شاہ نے بتایا۔ خیر تو ہے، کس کے لیے چاہیے؟ تقریباً 17-18 برس کی لڑکی کے لیے، دھان پان سی ہے، اذلان شاہ نے آدھا جواب دیا تھا۔ شازمہ سمجھدار تھی، سمجھ گئی کہ اذلان فی الحال بتانا نہیں چاہتا، اس لیے وہ مطلب کے سوال پوچھنے لگی۔ کتنے چاہیے اور کلر کیسے ہوں؟ فی الحال تو آپ 4-5 بھیج دیں، بلکہ یوں کیجیے آپ کچھ تیار جوڑے کسی ورکر کے ساتھ بھیج دیں، جو پسند آئیں گے رکھ لیں گے اور پیمنٹ کر دیں گے، اور کلر مکس ہی رکھیے گا، اذلان شاہ نے کہا۔ غیروں جیسی بات کیوں کرتے ہیں بھائی، میں ابھی بھیجتی ہوں، انشاءاللہ آپ کو پسند آئیں گے، شازمہ نے کہا۔ کیوں رے، کیا چکر ہے؟ ابراہیم دوبارہ لائن پہ آ گیا تھا۔ اسی پل الاف کی پلکوں میں خفیف سی جنبش ہوئی تھی۔ چکر وکر سب بتائیں گے، فی الحال کچھ مصروفیت ہے، خدا حافظ اور شکریہ، اذلان نے اختتامی کلمات کہے۔ الاف کیسی ہیں آپ اب؟ اذلان شاہ نرمی سے بولا۔ الاف نے مندی مندی آنکھوں سے اسے دیکھا، جس کی آنکھوں میں فکر مندی تھی، ہمدردی تھی۔ خدا نے میری نہیں سنی، نہیں آئی مجھے موت، مامی صحیح کہتی تھی، بہت ڈھیٹ ہوں میں، الاف نے اذیت سے سوچا۔ کیا سوچ رہی ہیں؟ اذلان نے پوچھا۔ سوچ رہی ہوں کہ ہم جیسوں کو موت بھی قبول نہیں کرتی، دیکھیں میں ابھی تک زندہ ہوں، حالانکہ کتنی کوشش کی میں نے، الاف بولتے بولتے ہانپ گئی تھی۔ الاف جو بیت گیا ہے اسے بھول جائیں، فی الحال میں اس موضوع کو مزید ڈسکس نہیں کرنا چاہتا، مگر آپ دوبارہ یہ حرکت نہیں کریں گی، اذلان نے اسے تنبیہ کی۔ کیا کروں میں جی کے؟ کس لیے جیوں؟ الاف سراپا سوال تھی، اتنی سی گفتگو نے اسے تھکا دیا تھا۔ ایک جھٹکے نے الاف کو بند گلی میں لا کے کھڑا کر دیا تھا، جس کا کوئی راستہ اسے نہیں دکھ رہا تھا۔ کمال ہے، آپ اپنے لیے جئیں الاف، زندگی ہماری ہے تو اسے اپنے لیے جینا چاہیے۔ الاف کی بات اذلان یوں بولا جیسے کسی بچے کو سمجھا رہا ہو، پھر مزید گویا ہوا۔ باقی باتیں بعد میں، پہلے کچھ کھا لیں۔ امیرہ؟ جی صاحب، امیرہ فوراً آئی۔ بی بی کے لیے سوپ لاؤ اور ابراہیم صاحب کی طرف سے جو بھی آئے مجھے فوراً بتانا، اذلان نے اسے کہا۔ مجھے کچھ نہیں کھانا، مجھے بھوک نہیں ہے، الاف اب بھی انکاری تھی، سوپ تو اسے ویسے بھی پسند نہیں تھا۔ کون سے سیارے کی مخلوق ہیں آپ؟ 2 دن سے آپ کے معدے میں کچھ نہیں اترا اور اب بھی آپ انکاری ہیں، سوپ تو پینا پڑے گا آپ کو، اذلان شاہ سختی سے بولا۔ امیرہ سوپ لے کے آئی تو سوپ کا پیالہ اس کے سامنے رکھا۔ الاف کا دل تو نہیں چاہ رہا تھا اور نہ اس سے چمچہ پکڑا جا رہا تھا، ظاہر ہے جسم میں جان ہی نہ تھی۔ اذلان اسے ہی دیکھ رہا تھا، اس کی حالت کا اندازہ ہوا تو اٹھ کے اس کے پاس آ کے سامنے بیٹھ گیا، چمچ ہاتھ سے لیا اور اس کے منہ کی طرف بڑھاتے ہوئے بولا، چلیں شاباش منہ کھولیں۔ الاف تو اسے دیکھ کے رہ گئی، کس حساب میں یہ مہربانی کر رہا ہے مجھ پہ، ابھی 2 دن پہلے کتنا سنا رہا تھا۔ الاف کو اس میں بھی اس کی کوئی چال دکھ رہی تھی، حالات نے اسے ہر بات کا منفی پہلو دکھانا شروع کر دیا تھا۔ پی لوں گی میں، ضرورت نہیں آپ کی، الاف اس کا احسان کسی طور نہ لینا چاہتی تھی۔ الاف فی الحال ساری انار سائیڈ پہ رکھ دیجیے اور چپ چاپ منہ کھولیں، ورنہ دوسرا طریقہ بھی آتا ہے ہمیں، اذلان شاہ نے دھمکی لگائی۔
الاف نے منہ کھول دیا تو اذلان نے اسے آہستہ آہستہ سوپ پلانا شروع کر دیا اور ختم کرا کے ہی چھوڑا۔ یہ سمجھ رہا ہے اس طرح مجھے یہ پٹا لے گا، میری ہمدردیاں حاصل کر لے گا، مر کے بھی نہیں معاف کروں گی تمہیں اور تمہارے خاندان کو۔ الاف زہر خند سی ہو کے سوچ رہی تھی۔ الاف کی اس عقل پہ ماتم ہی کیا جا سکتا تھا۔ وہ اذلان شاہ جس کی نگاہ الفت کے لیے ایک دنیا ترستی تھی، وہ اس وقت دنیا بھلائے الاف کی تیمارداری میں مصروف تھا۔ حالات کچھ اور ہوتے تو الاف اپنی اس خوش نصیبی پہ فخر کرتی، مگر اس کا کیا ہو کہ جن لوگوں کی عزت نفس پہ ضرب لگائی جائے، کیچڑ اچھالی جائے تو ان کی تو دنیا ہی اندھیر ہو جاتی ہے۔ پیر صاحب، ابراہیم صاحب نے ایک عورت بھیجی ہے، بلکہ ان کی بیگم نے کپڑے دے کے۔ امیرہ اپنی دھن میں اندر آتے ہوئے بولی تو سامنے کا منظر دیکھ کے حیران ہو گئی۔ اذلان شاہ اور اس لڑکی کی ایسی تیمارداری کہ اپنے ہاتھوں سے سوپ پلایا جا رہا ہے۔ آج تو لگتا تھا اذلان شاہ نے اسے حیران کرنے کا ریکارڈ قائم کرنا تھا۔ بھیجو اسے یہاں، اذلان شاہ نے کہا۔ ورکر کپڑے لے کے اندر آ گئی تھی۔ اس نے الاف کے ناپ کے مطابق کچھ جوڑے دکھائے۔ آپ یہ برائٹ کلرز بہت سوٹ کریں گے، اس لیے میرے خیال سے یہ بہترین ہے، ورکر خوش اخلاقی سے بول رہی تھی۔ الاف چپ چاپ ساری کارروائی دیکھتی رہی، منہ سے ایک لفظ بھی نہ نکال کے دیا۔ اذلان نے کچھ جوڑے سلیکٹ کیے۔ شازمہ نے کافی اچھا کلیکشن بھیجا تھا۔ پیمنٹ کر کے ورکر کو رخصت کیا اور الاف سے بولا، اب اپنا حلیہ بھی درست کر لیں، پھر کھانا کھائیں گے۔ اذلان شاہ نے ایک اور آرڈر دیا۔ تو یہ جو ابھی کھایا تھا وہ کیا تھا؟ الاف حیرانی سے بولی۔ وہ آپ نے کھایا نہیں، پیا تھا، اور ڈنر کا ٹائم بھی ہو جائے گا جب تک آپ فریش ہوں گی۔ اذلان شاہ اسے بالکل بچوں کی طرح ٹریٹ کر رہا تھا۔ ٹھیک ہوں میں ایسے، الاف نے اپنے گرد چادر لپیٹتے ہوئے کہا۔ مانا کہ آپ کو کالج سے بہت محبت ہوگی اور اس محبت کے اظہار کے لیے 3 دن بہت ہیں، مگر اب آپ گھر میں ہمارے ہیں۔ اذلان نے لطیف سا طنز کیا۔ اس کی نفیس طبیعت پر الاف کا حلیہ گراں گزر رہا تھا۔ کیا مصیبت ہے؟ مجھ میں ہمت نہیں ہو رہی، الاف نے جان چھڑانی چاہی۔ امیرہ کو زحمت دوں یا خود کو آپ کی مدد کے لیے؟ اذلان شاہ بولا۔ الاف گڑبڑا کے رہ گئی۔ جا رہی ہوں میں۔ گڈ، یہ کافی اور پنک کمبینیشن کا سوٹ اچھا ہے، یہ لے جائیں۔ اذلان شاہ اسے سوٹ پکڑاتے ہوئے بولا۔ الاف نے چپ چاپ سوٹ لے لیا، جانتی تھی اب اگر کچھ اور بولا تو پھر اذلان اپنی بات پہ عمل کر لے گا۔ شاہ حویلی میں اس وقت بے چینی اور انتظار کی کیفیت چھائی ہوئی تھی۔ شاہ بی بی تخت پہ بیٹھی تسبیح کے دانے گھما رہی تھی۔ پاس ہی تانیہ بیٹھی ناخن فائل کر رہی تھی۔ اس کا 4 سالہ بیٹا پاس ہی کھیل رہا تھا۔ ہماری باری میں تو کبھی اتنی بے چینی نہیں دکھائی انہوں نے، آخر کو ان کی بھانجی ہے، دیکھتے ہیں کون سا شاہکار جنم دیتی ہے۔ تانیہ شاہ آخر کو عالیہ شاہ کی بہن تھی، مثبت سوچنا تو سیکھا ہی نہ تھا۔ اس کے اپنے 2 بچے تھے، 7 سال کی بیٹی اور 4 سال کا بیٹا۔ شاہ بی بی مبارک ہو، لڑکا ہوا ہے، دائی نے مبارکباد دی۔ خیر مبارک، اللہ شکر ہے، ٹھیک تو ہے نا دونوں خیر سے؟ شاہ بی بی پرسکون سی ہو کے بولیں۔ آہو جی، آخر کو جنتا دائی ہوں، مذاق تو نہیں۔ میں تو اس بار سونے کی بالیاں اور گندم کی بوری لوں گی، جنتا دائی نے اپنی فرمائش بتائی۔ ہاں ہاں کیوں نہیں، ابھی تو جا کے دیکھ انہیں، ہم آتے ہیں صدقہ دے کے، شاہ بی بی اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے بولی۔ کیا ضرورت ہے تائی اماں فضول میں سر چڑھانے کی؟ تانیہ کو برداشت نہیں ہوا تو بول اٹھی۔ کون سی فضول خرچی؟ 1 بوری دینے سے کون سے ہمارے مربے گھٹ جائیں گے؟ خوشی کا موقع ہے، اللہ حیاتی دے دونوں کو، ابھی تو پوری جاگیر کو روٹی کھلائیں گے۔ شاہ بی بی کو اپنی بہو کی تنگ نظری بالکل نہیں بھاتی تھی۔ ارے تائی اماں کہاں لے گئیں بات کو؟ چلیں بنین بھابی کے پاس چلتے ہیں۔ تانیہ نے فوراً پینترا بدلا، ساس کے سامنے دم مارنے کی مجال نہ تھی ان کی۔ محنت کریں ہمارے بیچارے شوہر اور مزے اور حکومت یہ ماں بیٹا کریں۔ تانیہ نے سوچا، اسے چڑ ہوتی تھی اذلان شاہ اور شاہ بی بی کی خاندان بھر میں اہمیت پر۔ ابتدا میں اس نے بنین کو بھی ساتھ ملانا چاہا، مگر بنین فطرت کی ایسی نہ تھی۔ مبارک ہو بھابی، خیر سے آپ بھی ماں بن گئیں۔ تانیہ نے اسے مبارکباد بھی یوں دی جیسے احسان کر رہی ہو۔ خیر مبارک تانیہ، بنین شاہ دھیرے سے بولی۔ خیر سے ٹھیک ہو بیٹی، اور کیسا ہے ہمارا شہزادہ؟ شاہ بی بی اس کی پیشانی کا بوسہ لیتے ہوئے بولی۔ آپ دیکھ لیں، اس نے پہلو میں موجود بچے کی طرف اشارہ کیا۔
ماں صدقے جائے، یہ تو پورا کمال ہے، شاہ بی بی واری صدقے ہوتے ہوئے بولی۔ کمال بھائی کو اطلاع نہیں کی آپ نے تائی؟ ان کا حق سب سے زیادہ ہے، تانیہ نے انہیں جتلایا۔ خیر سے خبر کرا دی ہے، آ رہا ہوگا، مرد ذات کو سو جھنجھٹ ہوتے ہیں، شاہ بی بی پوتے سے لاڈ کرتے ہوئے بولی۔ رجو، میرے اذلان کو خبر کی کہ نہیں؟ شاہ بی بی نے پوچھا۔ کر دیا جی انہیں ٹیلی فون، رجو نے بتایا۔ چلو بنین، اب تم خیر سے ٹھیک ہو چکی ہو تو ہم بھی شہر جانے کی تیاری پکڑیں گے، شاہ بی بی نے اسے بتایا۔ خیر تو ہے تائی؟ تانیہ نے ان کا چہرہ غور سے دیکھا۔ یہ ابھی سفیان کی آمد کا مہینہ تو نہ تھا، پھر بھی بی بی کیوں اپنی راجدھانی چھوڑ کے جانا چاہتی تھی؟ ہاں پتر، سب خیر ہے، شاہ بی بی آرام سے بولیں۔ اذلان کو اطلاع کرانے کا مقصد یہی تھا کہ وہ اس میں چھپے پیغام کو سمجھ جائے اور ان سے رابطہ کرے۔ فی الحال وہ اذلان کے نکاح کی بھنک کسی کو نہ لگنے دینا چاہتی تھی۔ یہ چکر کیا ہے؟ اس دن اذلان شاہ کی بلا اطلاع آمد اور اب تائی کا یوں شہر جانا، کیا بات ہو سکتی ہے؟ تانیہ کو خود بدھ لگ گئی تھی۔ الاف نہا کے نکلی تو طبیعت کچھ بہتر محسوس ہو رہی تھی۔ امیرہ نے اس کے بال سلجھا دیے، پھر الاف کے کہنے پہ ڈرائر سے سکھا کے چوٹی بھی بنا دی۔ الاف نے دوپٹہ اچھی طرح لپیٹ لیا۔ کافی پنک کلر کے سوٹ میں وہ کافی بہتر لگ رہی تھی۔ اذلان کمرے سے جا چکا تھا۔ الاف کو بھوک محسوس ہو رہی تھی، مگر توبہ کرو جو وہ اپنے منہ سے بولتی۔ چپ چاپ بیڈ پہ بیٹھ گئی اور اذلان کے رویے پہ غور کرنے لگی۔ یہ شخص اب کیا چاہتا ہے مجھ سے؟ حالانکہ حقیقت اتنی سی تھی کہ اگر الاف کی جگہ کوئی اور ہوتا تب بھی اذلان یہی کرتا جو اس نے کیا تھا۔ وہ ایک ذمہ دار آدمی تھا اور پھر اس کی تربیت جن خطوط پہ ہوئی تھی اس کے تحت وہ ناانصافی کر ہی نہیں سکتا تھا۔ وہ نہ جانے کیا کیا اور سوچتی جب اذلان دوبارہ کمرے میں آیا۔ پیچھے امیرہ بھی تھی، کھانے کی ٹرے اٹھائے۔ آئیں الاف، کھانا کھاتے ہیں، اور امیرہ بی بی دودھ گرم کرو ان کے لیے اور ہمارے لیے کافی تیار کرو، کھانے کے بعد لیں گے، اذلان نے دونوں کو حکم دیا تھا۔ الاف اپنی جگہ سے اٹھ کے صوفے کی طرف بڑھی تو امیرہ بھی سر ہلاتے ہوئے چلی گئی۔ میں دودھ نہیں پیتی، مجھے پسند نہیں ہے، الاف نے جیسے اطلاع دی۔ کوئی بات نہیں، نہیں پسند تو کر لیں، جو فائدہ دے اسے پسند کر لینا چاہیے۔ اذلان شاہ نہ جانے اسے کیا سمجھانا چاہ رہا تھا۔ کیا لیں گی آپ، چاول یا روٹی؟ اذلان نے پوچھا۔ میں لے لوں گی، الاف نے انکار کیا اور پلیٹ میں تھوڑے سے چاول ڈال لیے۔ ہاتھوں میں کپ کپاہٹ واضح تھی۔ تو ثابت ہوا الاف، آپ میں انا کچھ زیادہ ہی پائی جاتی ہے، لیکن مقابل آپ سے بڑھ کے ہے۔ اذلان شخص کے ہاتھ سے پلیٹ لیتے ہوئے نہ جانے کیا جتا رہا تھا اسے۔ یہ شخص مجھ سے چوہے بلی کا کھیل کھیل رہا ہے، میری ساری توانائیاں ختم کر کے میرا شکار کرے گا۔ الاف لقمے یوں چبا رہی تھی جیسے دانتوں تلے کھانا نہیں اذلان شاہ ہو، اور اس سمے اگر اذلان کو پتہ چل جاتا کہ وہ کیا سوچ رہی ہے تو یقیناً وہ اسے اٹھا کے باہر پھینک دیتا اس کی واہیات سوچ پہ۔ اذلان نے اسے کھانا کھلانے کے ساتھ ساتھ خود بھی اسی پلیٹ سے کھانا کھایا تھا۔ ایک ہی چمچ سے کھانے کے بعد وہ اپنا لیپ ٹاپ کھول کے نہ جانے کیا کرنے لگا تھا۔ الاف یوں ہی بیڈ کی چادر کے ڈیزائن پہ انگلیاں پھیرتی رہی۔ موسم بہت سرد ہو رہا تھا، بادل چھائے ہوئے تھے، شاید بارش ہوتی۔ یہ اب جاتے کیوں نہیں، میرے سر پہ کیوں سوار ہیں، الاف سوچ رہی تھی۔ اگر نارمل حالات ہوتے تو شاید میں اس روئے زمین پہ سب سے خوش نصیب لڑکی ہوتی جس کے نصیب میں اتنا ذمہ دار کیئرنگ ہسبینڈ ہوتا۔ الاف نے اب اذلان شاہ کا جائزہ لینا شروع کر دیا تھا۔ 6 فٹ سے نکلتا قد، مضبوط کثرتی بدن، اس نے اپنی آستینیں فولڈ کر رکھی تھی جس سے اس کے بازو کی ابھری ہوئی مچھلیاں صاف دکھ رہی تھیں۔ سیاہ بال جو کشادہ پیشانی پہ بکھرے ہوئے تھے، سونے جیسی رنگت میں سرخیاں گھلی ہوئی تھیں، شہد رنگ آنکھوں میں ذہانت کی چمک تھی۔ مگر حالات مختلف ہوتے تو یہ میرا نصیب ہی کیوں ہوتا؟ یہ توجہ، یہ کیئر، یہ سب تو کسی بھی بیمار کو میسر آ سکتی ہے۔ میں اتنی بختور ہوتی تو اپنی عزت نفس نہ گنواتی۔ یہ شخص آسمان اور میں اس کے قدموں کی خاک ہوں جو دھول بن کے اس کی زندگی میں چھا گئی ہوں۔ الاف پھر احساس کمتری کا شکار ہو گئی تھی۔ میرا جائزہ مکمل ہو چکا ہے تو اب یہ دوائی لے لیں، اذلان شاہ کب سے دیکھ رہا تھا کہ وہ اس پہ نظریں جمائے بیٹھی ہے۔ الاف ہڑبڑا سی گئی۔ تو یہ وجہ تھی اس کے بیٹھنے کی، الاف نے سوچا اور دودھ کا گلاس تھام لیا۔ یہ لیجئے، اس کی طرف گولیاں بڑھائیں۔ الاف نے کھا لی، دودھ بھی شرافت سے پی لیا اور گلاس سائڈ پہ رکھ دیا۔
بادل کہیں دور سے گرجنا شروع ہو چکے تھے اور اب برسنے کو تیار۔ الاف کو بارش بالکل پسند نہ تھی اور رات کی طوفانی بارش اس کی جان نکالتی تھی۔ وہ جتنی بہادر سہی، بارش اور چھپکلی اس کی کمزوری تھی۔ اب آپ جائیں، الاف نے اذلان شاہ سے کہا۔ ظاہر ہے اب یہاں ٹھہر کے میں نے کون سا آپ کو میڈل دینا ہے، آپ دوا لے چکی ہیں، اب آرام کریں اور صبح 8:30 بجے خود ناشتے کی میز پہ آ جائیے گا۔ اذلان شاہ کو اس کا انداز پسند نہیں آیا تھا، اس لیے سرد مہری سے بولا۔ الاف کو رونا ہی آ گیا۔ اس نے تو یہ اس لیے کہا تھا کہ وہ کہے گا کہ آپ آرام کریں، میں یہیں ہوں۔ اب بھلا وہ اپنے منہ سے کیسے کہتی کہ یہ برستی بارش اس کی جان نکالتی ہے، خواہ میں ہی مذاق بنتا۔ اور یہ تو الاف کے ساتھ ہمیشہ ہوتا آیا تھا کہ جو وہ سوچتی تھی اس کے الٹ ہو جاتا تھا۔ اگر الاف اسے صاف کہتی تو اذلان شاید رک بھی جاتا، نہیں تو امیران کو بھیج دیتا، مگر یہ الاف اور اس کی انا کے موڑ پہ بچھڑے تو ہم سفر نہ ملے کہ مشتاق کی یہ حال تھا۔ بادل ادھر باہر گرجتے، سانس اندر الاف کا سوکھتا تھا، مگر پھر اسے نیند آ ہی گئی۔ پہلی بارش اکیلی اس نے گزاری تھی۔ دوائیوں میں نیند کی گولی بھی تھی، اس لیے الاف سو گئی تھی، ورنہ ساری رات ڈر ڈر کے نکلتی۔ اذلان شاہ جا چکا تھا، پیچھے رہ جانے والی الاف اس کے دھوپ چھاؤں جیسے رویے پہ حیران ہو گئی تھی۔ ابھی جو کچھ دیر قبل اتنا مہربان تھا اب اتنا ہی کٹھور۔ کیا اسے میری آنکھوں میں موجود التجا نظر نہیں آئی؟ اور یہ سوچتے ہوئے الاف بھول گئی کہ اذلان کو بھلے سے اس کی آنکھوں کی آس اور امید نظر نہ آئی ہو، لیکن اس کے لہجے کی بے اعتباری اور وہ انا بھرے لہجے میں ہر بات سے انکار کرنا، اس کی ہر بات پہ تکرار کرنا، اسے لازمی محسوس ہو گیا تھا۔ وہ کیا کہا ہے نا شاعر نے الاف جیسے لوگوں کے لیے، قرب کے نا وفا کے ہوتے ہیں، جھگڑے سارے انا کے ہوتے ہیں۔ سو الاف نے اپنے ہاتھوں یہ موقع گنوایا تھا۔ اب سیاہ کالی رات تھی اور شور مچاتی برسات، اور الاف کا ڈر کے مارے نازک بل کھاتا وجود۔ ایسے میں اسے فیض کی نظم یاد آنے لگی۔ میرے قاتل میرے دلدار میرے پاس رہو، جس گھڑی رات چلے آسمانوں کا لہو پی کے سیاہ رات چلے۔ الاف کو اپنے پورے بدن میں سنسناہٹ محسوس ہو رہی تھی، بارشوں سے اس کی کبھی نہیں بنی تھی اور اب وہ تنہا تھی۔ یوں لگ رہا تھا کہ اس کے جسم کا سارا خون خشک ہو رہا ہے، پیشانی پہ پسینہ پھوٹ آیا تھا۔ بہر آسودگی مٹائے نہ مٹے، جب کوئی بات بنائے نہ بنے، جب نہ کوئی بات چلے، جس گھڑی رات چلے، جس گھڑی ماتمی سیاہ رات چلے، میرے قاتل میرے دلدار میرے پاس رہو۔ الاف بڑبڑاتی رہی یہ نظم، مگر جس چراغ کو اپنے ہاتھوں سے بجھایا جائے وہ دوبارہ اتنی آسانی سے نہیں جلتا، اور اذلان شاہ کو کون سی وحی آتی تھی اس کے متعلق، یا ہر بار وہ اس کے لیے مثل معجزہ تو نہیں ہو سکتا تھا، اور نہ وہ الاف کا واقف مزاج تھا۔ سو یہ برستی سیاہ رات الاف کو ایک سبق دے گئی تھی کہ زندگی میں ہر معاملے میں دوسروں سے مدد نہیں ملتی، بس ایک خدا کی ذات ہوتی ہے جو ہمیں کبھی تنہا نہیں چھوڑتی، اور بھلے سے ہمارے پاس رونے کے لیے کوئی کندھا نہ ہو، سجدہ کرنے کے لیے زمین ضرور ہوتی ہے۔ سو الاف نے بھی خدا سے رجوع کر لیا تھا۔ 3 دن قبل جو بے حسی اس پہ مذہب کو لے کے طاری ہوئی تھی وہ اس بارش میں بنا بھیگے اتر گئی تھی۔ نیند کی دوائی کے زیر اثر الاف سو چکی تھی، تجربہ کی رات ڈھل رہی تھی، جو الاف کو زندگی کا سبق دے چکی تھی، جو اس کے بہت کام آنے والا تھا۔ رات کتنی ہی طویل کتنی ہی سیاہ کیوں نہ ہو، سویرا ضرور ہوتا ہے، اور اتنا ہی اجلا ہوتا ہے کہ اندھیرے پہ حاوی ہو جاتا ہے۔ رات بھر کی بارش سے صبح نکھری نکھری سی چمکیلی کرنیں آہستہ آہستہ پھیل رہی تھی۔ الاف فجر سے اٹھی ہوئی تھی، ندامت کا احساس اس پہ پوری طرح حاوی تھا۔ اس نے 3 دن قضا ہونے والی ساری نمازیں ادا کی، اللہ سے معافی بھی مانگی تھی۔ وہ مہربان ذات جس سے اس نے بہت شکوے کیے تھے، وہ یہ کیوں بھول گئی کہ اگر وہ چاہتا تو اسے حقیقتاً ذلیل و رسوا کر ڈالتا، نہ بھیجتا اذلان شاہ کو، چڑھنے دیتا اسے پیر خرم شاہ کی ہوس کی بھینٹ۔ کیا کر لیتی تب وہ؟ کہاں جاتی وہ اپنا لوٹا پھٹا وجود لے کے؟ مگر خدا ایسا تو نہیں ہے نا، وہ تو بہت مہربان ہے۔ کیا وہ اسے نہیں جانتا تھا؟ یقیناً، کیونکہ خدا تو ہماری شہرگ سے بھی زیادہ ہے، قریب ہے۔ اس نے الاف کی جان بچائی، عزت بچائی، اسے ایک نیک فطرت انسان کے نکاح میں دیا تھا، ایک ایماندار شخص کو اس کا کفیل بنایا تھا۔ الاف نے آج دیر سے صحیح مگر شکر ادا کیا تھا اپنی عزت کے بچ جانے کا۔
مگر اذلان شاہ کی طرف سے اس کا دل صاف ہی نہ ہوتا تھا۔ اس کی کچلی ہوئی خودداری نے اس کی آنکھوں پہ وہ پٹی باندھی ہوئی تھی کہ اسے اذلان شاہ کا ہر عمل ڈھونگ دکھتا تھا۔ 8:30 کا ٹائم ہوا تو الاف از خود کمرے سے باہر نکل آئی۔ ذہن میں اذلان کی ہدایت یاد تھی۔ بارش نے موسم اور سرد کر دیا تھا۔ اس نے اذلان کی دی ہوئی شال کو اچھی طرح لپیٹا، موزوں و روم سلیپر ہی پہن لیے۔ ظاہر ہے اس کے پاس گھریلو استعمال کا مکمل سامان تھا ہی نہیں۔ لاؤنج میں آئی تو اذلان شاہ نقشق سے تیار ڈائننگ کی گرد موجود تھا۔ نیوی بلو سوٹ پہ ہائی نیک پہنے، ساتھ ہی شال لپیٹے وہ خاصا تر و تازہ اور اخبار دیکھ رہا تھا۔ الاف دھیرے دھیرے چلتی ڈائننگ کی طرف آئی۔ اس کی موجودگی محسوس کر کے اذلان نے اخبار سے نظریں اٹھا کے اسے دیکھا۔ اس کے پیروں پہ نظر پڑی تو لب بھینچ گئے اور پیشانی پہ بل پڑ گئے۔ لو، اگر میری آمد اتنی ہی ناپسند تھی تو آنے کا آرڈر ہی کیوں دیا تھا؟ الاف نے اس کی ناگواری محسوس کرتے ہوئے سوچا۔ اذلان کی یہ کیفیت پل بھر کی تھی۔ اس کے بعد اس کے چہرے پہ وہی ازلی بہتے پانیوں جیسا سکون تھا۔ السلام علیکم، اذلان نے پہل کی تھی، انداز جتاتا ہوا تھا۔ اصولاً الاف کو پہلے سلام کرنا چاہیے تھا، مگر الاف کا تو دماغ ہی کام نہ کرتا تھا۔ وعلیکم السلام۔ الاف جی بھر کے شرمندہ ہوئی۔ کیا سوچے گا یہ، باتیں اتنی بڑی بڑی کرتی ہوں اور سلام تک نہیں کیا۔ الاف شرمندہ شرمندہ سی سوچ رہی تھی، چہرہ سرخ ہو گیا تھا۔ کیسی طبیعت ہے اب آپ کی؟ اذلان شاہ نے اپنا فرض نبھایا تھا۔ جیسا رات کو چھوڑ کے گئے تھے ویسے ہی ہوں، الاف کے لبوں سے بے ساختہ نکلا۔ تو دکھ ہو رہا ہے؟ کہیں آپ ان مریضوں میں سے تو نہیں جنہیں ہم لا علاج کہتے ہیں؟ وہ بھی اذلان شاہ تھا، اینٹ کا جواب پتھر سے ہی دیا۔ مطلب؟ الاف نے بھویں سکیڑتے ہوئے پوچھا۔ یہ مجھے پاگل سمجھ رہا ہے یا کہہ رہا ہے؟ ہمارا مذاق کا کون سا رشتہ ہے؟ بس زبردستی کا ایک بندھن ہے، الاف نے سوچا۔ مطلب چھوڑیں، آپ کو سیدھی باتیں بھی سمجھ نہیں آتی تو مطلب آمیز گفتگو ہوئی بھی تو کیا فائدہ؟ آپ تو کوری ہیں ان معاملات میں، فضول میں آپ کی جان مشکل میں پڑ جائے گی۔ اذلان شاہ کا لہجہ معنی خیز تھا۔ الاف کے پلے ککھ بھی نہ پڑا، بس چپ چاپ اس کی شکل دیکھ کے رہ گئی۔ امیرہ نے ناشتہ لگانا شروع کیا، ساتھ میں چوری چوری وہ الاف پہ بھی نظریں ڈالتی۔ سائیں کی بیوی ہیں تو ساتھ کیوں نہیں بیٹھتی؟ کون سا کوئی دیکھ رہا ہے؟ ایسے شجر ممنوعہ کی طرح کیوں بیٹھی ہیں؟ امیرہ سوچ رہی تھی۔ ڈائننگ پہ وہی دونوں تھے۔ سربراہی کرسی پہ اذلان شاہ تھا اور الاف ایک کونے پہ کرسی پہ ٹکی ہوئی تھی۔ نہ اذلان نے اسے بیٹھنے کو کہا نہ وہ گئی۔ اذلان کی کون سا وہ من چاہی تھی جو وہ اسے اپنے پہلو میں بٹھاتا؟ وہ تو ایک حادثے کی مانند اس کی زندگی کا حصہ بنی تھی۔ الاف نے محسوس کیا تھا اس بات کو۔ میں کون سا مری جا رہی ہوں اس کے مقابل بیٹھنے کو؟ الاف نے اپنے زخموں پر مرہم خود ہی رکھنا شروع کر دیا تھا۔ امیرہ بی بی کے پاس جاؤ، انہیں ناشتہ کراؤ، اس کی ساری کیفیت سے بے نیاز اذلان نے اپنی ہی کہی۔ میں لے لوں گی، الاف نے کہا۔ جواب میں اذلان نے امیرہ کو ایک زبردست کھری سے نوازا تو وہ جلدی سے الاف کے برابر آ کے کھڑی ہو گئی۔ پہلے بوائل ایگ دو، اذلان نے حکم دیا تھا۔ بی بی کو کیا خود کھانا نہیں آتا؟ رات میں خود کھلا رہے تھے، ابھی مجھے کہہ رہے ہیں۔ یہ بی بی کیا واقعی کسی اور جہاں کی پیداوار ہے؟ امیرہ نے سوچا۔ انڈا ختم ہوا تو اذلان نے دوسرا دینے کو کہا۔ الاف اسے دیکھ کے رہ گئی مگر کھانا ہی پڑا۔ اب یوں کرو، سلائس پہ جیم کے بجائے مکھن لگاؤ، وہ زیادہ اچھا ہے۔ اذلان شاہ اسے ایک پرفیکٹ ناشتہ کروانے کے موڈ میں تھا۔ ساتھ میں دودھ دے دو، چائے بعد میں دینا۔ اسے چائے دینے سے منع کرتے ہوئے دودھ کے جگ کی طرف اشارہ کیا۔ پھر دودھ؟ پلیز مجھ سے نہیں پیا جاتا۔ الاف جی بھر کے بدمزہ ہوئی۔ ایک تو زبردستی ناشتہ، اوپر سے دودھ۔ آپ کو ایک بات 10 دفعہ کیوں بتانی پڑتی ہے؟ امیرہ اس میں شہد ڈال دو یا اوولٹن، پوچھ لو بی بی سے۔ اذلان نے بڑا احسان کیا تھا اس پہ۔ رہنے دو، ایسے ہی پی لوں گی میں، اب زہر کو شہد میں کیا لپیٹنا۔ الاف نے امیرہ کے ہاتھ سے گلاس لے لیا تھا اور دانتوں سے آہستہ آہستہ سلائس کترنے لگی۔ خدا خدا کر کے ناشتہ ختم ہوا تو الاف نے شکر ادا کیا کہ اذلان شاہ کو کسی اور ڈش کھلانے کا دورہ نہیں پڑا۔ ہم اب جا رہے ہیں اپنی جاگیر، کافی دن لگ جائیں گے، پیچھے آپ نے اپنا خیال رکھنا ہے۔
پہلے والا کام کیا تو یاد رکھیں اس بار اپنے ہاتھوں سے آپ کو قبر میں اتار دیں گے۔ اب وہ پہلے والا عدنان شاہ بن گیا تھا، کٹھور اور سنگ دل۔ آپ کو کیا، میں جیوں یا مروں کون سا فرق پڑ جائے گا؟ آپ کا شملہ تو ہر حال میں اونچا ہے، نقصان تو ہم چونٹی جیسے حقیر لوگوں کا ہے۔ الاف نے بھی دیر نہیں لگائی اپنی کھولن باہر نکالنے میں۔ واقعی ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا آپ کے جینے مرنے سے، مگر آپ انسان ہیں اور ہم بھی، اور انسانیت ہی کے تحت ہم نہیں چاہتے کہ آپ اپنے آپ کو کسی مشکل میں ڈالیں۔ چلتے ہیں، خدا حافظ۔ اذلان شاہ پتھر پھوڑتے آخر میں اسے خدا کی امان میں دے کے چلا گیا۔ الاف دوبارہ سے اپنی کرسی پہ بیٹھ گئی۔ سائیں چلے گئے؟ امیرہ نے پوچھا۔ تمہیں دکھ رہے ہیں؟ الاف نے پوچھا۔ نہیں، تبھی تو پوچھ رہی ہوں۔ وہ بھی امیرہ تھی۔ آپ نہیں گئیں سائیں کے ساتھ؟ بڑا خوشی کا موقع حویلی والوں کے لیے، امیرہ نے اس سے پوچھا۔ مجھے اپنے ساتھ کس منہ سے لے کے جائیں گے تمہارے پیر سائیں؟ کیا کہیں گے لوگوں سے کہ دیکھو ہم نے اپنے بھانجے کی غلطی کا مداوع کیا ہے، ایک لڑکی کو زمین سے آسمان پہ بٹھایا ہے؟ الاف یہ سب سوچ ہی سکی لیکن کہہ نہ سکی۔ بنین شاہ کو خدا نے 8 سال بعد بیٹے کی نعمت دی ہے۔ اب پیر سائیں خاندان کے سربراہ ہیں، وہ تو ہاتھ رکھنے جائیں گے ہی، اور 2 ہفتے سے پہلے لوٹنا مشکل ہی ہے۔ خیر سے عقیقہ کرا کے ہی آئیں گے، امیرہ اسے بتاتے ہوئے ساتھ ساتھ برتن بھی اٹھا رہی تھی۔ عادت ہے تمہارے پیر سائیں کو ہر کسی کے سر پہ ہاتھ رکھنے کی، الاف تنزیہ بولی۔ ہاں جی، پیر سائیں تو خدا کی رحمت ہیں، فضل ہیں۔ امیرہ تو گوڈے گوڈے اذلان کی تعریف میں ڈوبی ہوئی تھی۔ اچھا اپنا کام کرو۔ الاف کو اذلان شاہ کی تعریفوں میں کوئی دلچسپی نہ تھی، اس لیے اٹھ کے اپنے کمرے میں آ گئی تھی۔ کرنے کو کچھ تھا ہی نہیں، یوں ہی بیٹھ کے وہ اپنی زندگی کی الجھی ڈور کے سرے سلجھانے لگی تھی۔ شاہوں کی حویلی میں آج خوشیوں کی بارات اتری ہوئی تھی، پوری جاگیر میں مٹھائی بانٹی جا چکی تھی، ماں بیٹے کا صدقہ دیا جا چکا تھا، مہمانوں کا ایک ہجوم تھا، ہر سننے والا ملنے آ رہا تھا، سارے رشتہ دار جمع تھے۔ آج خیر سے دوسرا دن تھا نومولود کی آمد کو۔ پیر سائیں پہنچ چکے ہیں شاہ بی بی، رجو نے بریکنگ نیوز دی تو سب میں ہلچل مچ گئی تھی۔ خیر سے لمبی عمر ہے میرے بچے کی، شاہ بی بی بولی۔ جی سائیں زنان خانے کی طرف ہی آ رہے ہیں منع کو دیکھنے، رجو نے کہا تو ساری مہمان خواتین کا رش کم ہونے لگا۔ تانیہ شاہ کی بہن نازیہ شاہ بھی آئی ہوئی تھی، وہ بھی اٹھنے لگی تو تانیہ نے اس کا ہاتھ پکڑ کے دوبارہ بٹھا لیا۔ کیا ہوا اپی، کیوں بٹھا لیا؟ تائیمہ کو اچھا نہیں لگے گا، نازیہ سرگوشی میں بولی۔ تمہیں میں نے یہاں اس لیے نہیں بلایا کہ بنین کے بیٹے کے درشن کرو، مجھے پتا تھا پیر اذلان آج ضرور آئے گا، ایسے تو ملاقات ہوتی نہیں، آج ہو جائے گی تو 2 4 باتیں کر لینا، سمجھی؟ تانیہ اس کے کان میں بولی۔ عالیہ شاہ کے انتقال کے بعد پیر اعظم شاہ اور ان کی بیوی نے بہت چاہا تھا کہ اذلان شاہ کا عقد نازیہ شاہ سے ہو جائے، مگر اذلان کے لیے ایک تجربہ کافی تھا۔ اس نے صاف لفظوں میں کہا تھا کہ اگر اس نے دوبارہ کبھی شادی کی بھی تو وہ خاندان میں نہیں کرے گا۔ وہ اپنی زندگی پہ اور سفیان پہ ان ہٹ دھرم لوگوں کا سایہ بھی نہیں ڈالنا چاہتا تھا۔ السلام علیکم، مبارک ہو بھرجائی، اذلان شاہ نے سب کو مشترکہ سلام کرتے ہوئے بنین شاہ کو مبارکباد دی۔ وعلیکم السلام، خیر مبارک ہو آپ کو بھی بھایا، بنین شاہ نے کہا۔ کیسا ہے ہمارا شہزادہ؟ یہ تو پورا کمال ہے، واہ بھرجائی کیا فوٹو سٹیٹ ہے۔ اذلان شاہ کو وہ نرم روئی کے گالوں جیسا بچہ بہت اچھا لگا تھا۔ اپنے بچے کو تو 7 سمندر پار پھینکا ہوا ہے اور سارا لاڈ دوسروں کی اولاد کے لیے، بیچارہ ہمارا بچہ، ہم تو اس کی شکل بھی دیکھنے کو ترس گئے ہیں، تانیہ ایک رشتہ دار خاتون کی طرف جھکتے ہوئے بولی۔ نام کیا سوچا بھرجائی؟ اذلان نے اسے پیسے دیتے ہوئے اور کچھ ہینڈ بیگ پکڑاتے ہوئے پوچھا۔ بھایا کمال کہتے ہیں نام آپ رکھیں گے تو جو آپ کی رضا، بنین نے اسے بتایا۔ آپ ماں ہیں، پہلا حق آپ کا بنتا ہے، یہ آپ کی اولاد ہے، آپ جو کہیں گی یہ اسی نام سے پکارا جائے گا۔ اذلان شاہ کو مان دینا خوب آتا تھا۔ بنین کا چہرہ کھل اٹھا تھا، کس ماں کی خواہش نہیں ہوتی کہ وہ اپنی اولاد کو من چاہے نام سے پکارے۔ سچ بھایا؟ سلجوق کیسا نام ہے، خالہ بی بی آپ کو پسند آیا؟ بنین نے پوچھا۔ کیوں نہیں، بہت اچھا نام ہے، خدا اسے بلند کردار کرے، اذلان شاہ نے بڑے ہونے کا ثبوت دیتے ہوئے اسے دعا دی۔
بچے ٹھیک ہے، پھر کل ملتے ہیں، بہت ضروری باتیں کرنی ہیں آپ سے، شاہ بی بی نے اسے رخصت کرتے ہوئے کہا۔ یہ ماں بیٹا کوڈ ورڈز میں کیا باتیں کر رہے ہیں؟ نازیہ پھر تانیہ کے کانوں میں گھسی۔ پتہ نہیں، آج کل تائی اماں شہر جانے کو بھی پر تول رہی ہیں، نہ جانے کیا معاملہ ہے، تانیہ الجھے لہجے میں بولی۔ ہائے اپی، کہیں اذلان شاہ شہر میں ہی تو شادی نہیں کر رہا، اس لیے شہر لے کے جا رہا ہو تائی کو؟ نازیہ نے اپنا خدشہ ظاہر کیا۔ خدا نہ کرے، کیا ہو گیا ہے؟ شادی اگر وہ کرے گا بھی تو وہ نازیہ سے کرے گا، تو فکر مت کر، تانیہ اسے تسلی دیتے ہوئے بولی۔ نہیں ابھی کچھ تو گڑبڑ ہے، ورنہ تائی شہر جانے کا نام کبھی نہ لے، نازیہ بے چین سی ہو کے بولی۔ میں پتہ کرتی ہوں، ایسا کرتی ہوں شہر کی کوٹھی فون کر کے ملازمہ سے سن لیتی ہوں۔ تانیہ اٹھتے ہوئے باہر کی طرف نکل لی۔ باہر آ کے اس نے کوٹھی کا نمبر ملایا، فون امیرہ نے حیرانگی سے اٹھایا تھا۔ اذلان شاہ کی غیر موجودگی میں آج تک حویلی سے فون نہیں آیا تھا۔ بی بی خیر تو ہے؟ امیرہ نے پوچھا۔ ہاں بھئی خیر ہے، تم سناؤ کیسا چل رہا ہے نظام؟ تانیہ نے پوچھا۔ بس جی شکر ہے مالک کا، امیرہ نے جواب دیا۔ امیرہ، مہمان تو نہیں آئے ہوئے کوئی؟ تانیہ اب آہستہ آہستہ مدعے پہ آ رہی تھی۔ مہمان تو آپ کو پتہ ہے آتے ہی رہتے ہیں، امیرہ نے حیرانی سے جواب دیا۔ نہیں، میرا مطلب آج کل کوئی خاص مہمان، کوئی خاتون؟ تانیہ نے صاف صاف پوچھ لیا۔ اوہ، امیرہ کو ساری کہانی سمجھ میں آ گئی۔ اس خاتون سے مراد اس کی الاف تھی، مگر وہ بھی امیرہ تھی۔ اذلان شاہ کا نمک کھاتی تھی اور اس نے دیکھا تھا کہ اذلان نے ابھی تک کسی کو کچھ نہیں بتایا تھا، تو وہ کیسے اپنا منہ کھولتی، وہ بھی تانیہ کے سامنے؟ نہ جی، ادھر تو کوئی نہیں، کیا آپ کی سہیلی نے آنا ہے؟ امیرہ صاف منکر ہو گئی تھی۔ نہیں بس، اچھا چلو، گھر کا خیال رکھنا اور کام دھیان سے کرنا۔ تانیہ شاہ کو جب کچھ پتہ نہیں چلا تو بات ختم کر دی۔ فون رکھ کے مڑی تو اس کے 14 طبق روشن ہو گئے۔ سامنے اذلان شاہ کھڑا تھا، ماتھے پہ بل ڈالے۔ کیا بات ہے تانیہ شاہ، آپ کو ہمارے گھر کے معاملوں میں کیوں اتنی دلچسپی ہوتی ہے؟ اذلان شاہ سراپا سوال تھا۔ اذلان بھا، وہ تو بس میں حال چال پوچھ رہی تھی، آخر ملازموں کے سر پہ گھر چھوڑنا اچھا تو نہیں ہوتا۔ تانیہ شاہ نے بوکھلاتے ہوئے بات بنائی۔ میرے خیال سے آپ اپنے گھر کی، خصوصاً اپنی اولاد کی خبر لیں۔ اتنی ٹھنڈ میں عباس شاہ باہر کیا کر رہا تھا، گرم کپڑوں کے بغیر؟ اذلان نے اس کے بیٹے کی انگلی پکڑ رکھی تھی۔ اچھا، اس مصیبت کی وجہ سے میں پھنسی ہوں، تانیہ نے اپنے بیٹے کو گھورا۔ بس بچے ہیں، لاپرواہی ہو ہی جاتی ہے، تانیہ نے عباس کو لیتے ہوئے کہا۔ بچے تو لاپرواہی ہوتے ہیں تانیہ بیگم، مگر اگر بڑے لاپرواہ ہو جائیں تو خاندان بکھر جاتے ہیں، ذرا دھیان رکھیں، اذلان شاہ جتاتے ہوئے بولا اور چلا گیا۔ مسئلہ کیا ہے ان کا؟ بہت دماغ خراب کرنے لگے ہیں، بڑے آئے خدائی فوجدار، تانیہ بولتی ہی رہ گئی۔ امیرہ کی ہنسی رکنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ کیا ہو گیا ہے بھائی، کون سا لطیفہ سن لیا تم نے؟ الاف نے پوچھ ہی لیا، وہ صبح کا اخبار پڑھ رہی تھی۔ بی بی لطیفہ ہی ہے وہ، سنا سائیں کی بھاوج نے آج فون کیا پوچھنے کے لیے کہ کوئی لڑکی مہمان تو نہیں؟ میں نے بھی کہہ دیا نہیں، امیرہ نے اسے بتایا۔ کہاں گئے ہیں تمہارے صاحب؟ الاف نے کچھ سوچ کے پوچھا۔ اپنی جاگیر جی، وہ ان کے چھوٹے بھائی کے ہاں بچہ ہوا ہے نا پورے 8 سال بعد، انگلیوں سے واضح کر کے اس نے بتایا۔ اچھا، ان کی وہی بھابھی تھی؟ الاف نے پوچھا۔ او نا جی، وہ تو تانیہ شاہ تھیں، گوہر شاہ کے وٹے میں آئی ہیں، احمد شاہ کی بیوی، امیرہ نے بتایا۔ گوہر شاہ کون؟ الاف نے پوچھا۔ سائیں کی سب سے بڑی اور اکلوتی لاڈلی بہن، ان کے بچوں میں جان ہے سائیں کی، خاص طور سے خرم شاہ۔ بڑا ٹائم ہوا آیا نہیں خرم شاہ بھی، امیرہ نے اسے بتاتے ہوئے کہا۔ او، تبھی تم نے اذلان شاہ اپنے بھانجے کا گناہ اپنے سر لے لیا، اور کس منہ سے سامنا کرے گا وہ اپنے ماموں کا اور میرا؟ الاف نے تلخی سے سوچا۔ یہ پیر خرم شاہ کیا اکلوتا ہے؟ الاف نے جانے کیا سوچ کے پوچھا۔ نا جی، بڑا ہے سب سے، اس لیے گدی پہ وہی بیٹھے گا، امیرہ ایک بات کے 2 جواب دیتی تھی۔ ہرگز نہیں، میں ایسا نہیں ہونے دوں گی، آنے دو تم اپنے سائیں کو، مجھے انصاف چاہیے، جس طرح خرم کی وجہ سے میں ذلیل و رسوا ہوئی ہوں، ویسے ہی خرم شاہ بھی اپنا منہ چھپاتا پھرے گا، الاف نے سوچ لیا تھا۔ دن یوں ہی پھیکے پھیکے سے گزر رہے تھے۔ الاف سارا دن خرم شاہ سے انتقام لینے کے منصوبے بناتی رہتی، یا پھر اپنی بیتی ہوئی زندگی پہ غور کرتی رہتی۔
اسے ڈھونڈنے سے بھی اپنی ایسی کوئی خطا نہیں ملتی تھی جس کی بنا پہ اس کو یہ تنہائی ملی تھی۔ اذلان شاہ کو گئے ہوئے ہفتہ ہو چکا تھا، اس کی کوئی خیر خبر ہی نہ تھی۔ امیرہ اس کا پورا خیال رکھتی تھی، اس لیے الاف کی صحت اب بہت بہتر ہو چکی تھی۔ چہرے کی شادابی اور آنکھوں کی رونق لوٹ آئی تھی، بس آنکھوں میں حزن و ملال کی کیفیت ٹھہر سی گئی تھی۔ سبز آنکھوں میں حزن کے رنگ قیامت ڈھاتے تھے۔ اس دن بھی امیرہ اس کے بال بناتے ہوئے اس کی تعریفوں کے پل باندھ رہی تھی۔ بی بی آپ کے بال کتنے خوبصورت، جیسے وقفوں میں کام کرنے والی لڑکیوں کے ہوتے ہیں، پر کیا اصلی ہوتے ہیں؟ مجھے نہیں لگتے۔ امیرہ خود ہی سوال کرتی اور جواب دیتی۔ تمہیں جو صحیح لگے بھائی۔ الاف کے جواب مختصر ہی ہوتے تھے۔ ارے بھائی، کس حور کی زلفوں کی اسیر ہو گئی امیرہ بی بی، ہمیں بھی تو بتا دو۔ وہ ایک سٹائلش سی لڑکی تھی، خوبصورت سی۔ ارے شازمہ بی بی تسی ہے نا بی بی خوبصورت؟ امیرہ نے پوچھا۔ ہاں بھائی، آخر کو اذلان شاہ کے گھر میں کوئی معمولی چیز ہو بھی کیسے سکتی ہے؟ میں شازمہ ہوں، اذلان کے دوست ابراہیم کی بیوی۔ اذلان نے مجھے شاپنگ کرانے کو کہا تھا آپ کو، شازمہ نے اسے بتایا۔ الاف نے اس کی بات میں اپنا اور اذلان شاہ کے بے نام سے رشتے کا احساس ڈھونڈنا چاہا، مگر اسے کوئی سراغ نہ ملا۔ آپ ٹھیک تو ہیں؟ اتنی شاکڈ کیوں ہیں؟ شازمہ اس کا شانہ ہلاتے ہوئے بولی۔ کچھ نہیں، آپ بیٹھیں پلیز، الاف نے کہا۔ بیٹھنے کا ٹائم نہیں یار، ابھی نکلیں گے تو ٹائم سے پہنچیں گے، ورنہ ابراہیم تو کان کھا جاتے ہیں اگر میں انہیں شام میں گھر نہ ملوں۔ شازمہ کے لہجے میں مان بھرا غصہ تھا۔ الاف نے اسے رشک سے دیکھا۔ یہ ہوتی ہیں من چاہی بیویاں، پیا من بھائی۔ اور میں کس کیٹیگری میں ہوں؟ ایک بوجھ، ایک عذاب؟ الاف گمسم سی سوچ رہی تھی۔ بی بی پہلے کچھ کھا پی لیں۔ الاف بی بی دوپہر کا کھانا نہیں کھاتی، صرف فروٹ لیتی ہیں، یہ بھی کھا لیں گی؟ امیرہ نے کہا۔ ارے بھائی، تمہارے ہاتھ کی چائے کو کون کافر انکار کر سکتا ہے، جلدی سے ڈالو، شازمہ نے کہا۔ شازمہ زیادہ تر خود بولتی رہی، اسے اذلان نے بتایا تھا الاف کے بارے میں اور اسے شاپنگ پہ لے جانے کو کہا تھا۔ پر بھابھی، آپ کی کسی بات سے ظاہر نہ ہو کہ آپ ہمارے نکاح کے بارے میں جانتی ہیں۔ وہ الٹے دماغ کی لڑکی کچھ الٹا سیدھا ہی سمجھے گی آپ کے بارے میں۔ اذلان کو اس سے کسی عقل مندی کی امید نہ تھی۔ اوکے بھائی، شازمہ اسی بات پہ عمل کر رہی تھی۔ الاف کو لے کے وہ ہر شاپنگ مال میں اتنا گھومی کہ الاف کا سر چکرانے لگا تھا۔ یوں لگ رہا تھا پورا بازار ہی خرید لے گی۔ کپڑے، جوتے، جولری اور نہ جانے کیا علم گلم۔ گرم کپڑوں کی خریداری بھی الگ سے کی تھی اس نے۔ میک اپ شاپ پہ پہنچے تو الاف نے منع کر دیا۔ میں میک اپ نہیں کرتی۔ الاف نے آج تک لپسٹک بھی نہ لگائی تھی۔ کوئی بات نہیں، لگا لینا، ویسے آپ کو ضرورت بھی نہیں۔ شازمہ نے ناک سے مکھی اڑائی۔ یہ لوگ میری بات کو سنجیدگی سے کیوں نہیں لیتے؟ بھاڑ میں جائے، میں بھی استعمال نہیں کروں گی۔ الاف روحانسی ہو گئی۔ اللہ اللہ کر کے شاپنگ مکمل ہوئی تو شازمہ نے اسے گھر چھوڑا۔ الاف اتنا تھک چکی تھی کہ نماز پڑھ کے فوراً سو گئی تھی۔ اتنا لانگ مارچ تو زندگی میں کبھی نہیں کیا تھا اس نے۔ اذلان پتر، کل کی کیا خبر ہے؟ شاہ بی بی کو آج بہت دنوں بعد تنہائی ملی تھی ان کے ساتھ۔ کل واپسی ہے اماں، اذلان نے بتایا۔ ہم بھی چلیں گے آپ کے ساتھ، شاہ بی بی نے کہا۔ اماں، ابھی ہم نے اس سے بات نہیں کی، آپ تھوڑا رک جائیں۔ اذلان نے انہیں تسلی سے ساری صورتحال بتائی۔ پھر تو ہمیں جتنا جلدی ہو جانا ہوگا، لڑکیاں بہت حساس ہوتی ہیں، وقت پہ پرواہ نہ کرو تو بکھر جاتی ہیں، شاہ بی بی فکر مندی سے بولی۔ اماں، وہ حساس ہونے کے ساتھ بے وقوف بھی ہے، بجائے اس کے کہ وہ شکر کرے عزت بچ جانے پہ روتی بسورتی رہتی ہے، اذلان شاہ بیزاری سے بولا۔ کم عمر ہے، نہ سمجھ ہے، راستہ ملے گا، رہنمائی ہوگی تو سمجھ جائے گی، بس خیر سے کل صبح کا ہی پروگرام رکھنا، شاہ بی بی نے حکم دیا۔ جی اماں سائیں، اذلان نے مزید بحث مناسب نہ سمجھی۔ الاف بیگم، اب نہ جانے تم نے کون سا کارنامہ سر انجام دیا ہوگا، اذلان شاہ نے اکتاہٹ سے سوچا۔ میں گوہر آپا سے بات کرنا چاہ رہا تھا مگر خرم شاہ غائب ہے، سنا ہے کاغان کی طرف ہے آج کل، واپس تو لوٹے گا تو اسے پوچھیں گے، اذلان شاہ نے موضوع بدلتے ہوئے کہا۔ ابھی ٹھہر جاؤ اذلان، مت بھولو اس کی غلطی اب آپ کی عزت ہے، کیوں اپنے آپ کو کھوٹا کر رہے ہو؟ خرم شاہ پہ ہاتھ ذرا اور طرح سے ڈالو، شاہ بی بی کا اشارہ کس طرف تھا اذلان شاہ سمجھ چکا تھا۔ صبح جو وہ جاگیر سے نکلے تو دھند کے باعث شام کو ہی شہر پہنچ سکے تھے۔ گھر میں خاموشی کی فضا طاری تھی، جس کو کبھی کبھی امیرہ کے گانے کی آواز توڑتی تھی۔
इलाफ हस्बे मामूल कमरा नशीन थी। इशा हो चुकी थी। अमीरा ने उन दोनों को देखा तो बोलती बंद हो गई। बड़ी बीबी आप भाग लग गए हमारे तो। अमीरा मारे खुशी के उनसे लिपट गई। अरे भाग की बच्ची, तेरा बचपना कब रुखसत होगा। शाह बीबी ने उसे झाड़ा। कभी। सच बीबी आप तो आती नहीं। मैंने आज आपकी पसंद की माश की दाल बना ली थी, मक्खन डाल के। वो इलाफ बीबी को भी पसंद है। लगता है दाल ही शौक से खाती हैं वो। अमीरा अपनी हाँकते हुए बोली। कहाँ है इलाफ? शाह बीबी ने पूछा। होना कहाँ है, अपने कमरे में सारा दिन होती हैं चुपचाप। या तो नमाज पढ़ेंगी या मराकबा। अमीरा को बहुत चिढ़ होती थी इलाफ के खामोश रहने से। बुलाओ उसे, अजलान ने कहा। नहीं शाह, हम खुद जाएंगे। कहाँ है उसका कमरा? शाह बीबी ने रोकते हुए पूछा। आप नहीं अम्मा, ये मुनासिब नहीं है। अजलान को अच्छा नहीं लगा। हम जा रहे हैं। वो भी अजलान की माँ थी, जो कहती वही करती थी। वो इलाफ के कमरे में दाखिल हुई तो इलाफ नमाज पढ़ रही थी। वह चुपचाप एक तरफ सोफे पे बैठ के इलाफ का जायजा लेने लगी। फेरोजी रंग के सूट में उसकी शहाबी रंगत दमक रही थी। स्याह चादर के हाले में उसका चेहरा निहायत पुरकशिश लग रहा था। मजमूई तौर पे इलाफ का तासुर एक खूबसूरत लड़की का पड़ता था। वो शाह बीबी को शक्लन अच्छी लगी थी। ये एक मेयार है मगर मुकम्मल नहीं। अब ये तो बात करके पता चलता कि वो वाकई उनके बेटे की हमसफर हो सकती है कि नहीं। इलाफ ने नमाज ख़त्म की तो एक अजनबी खातून को कमरे में देख के हैरान हो गई। जी आप? इलाफ ने पूछा। हम अजलान शाह की माँ हैं। शाह बीबी कहते हैं हमें। शाह बीबी ने अपना तारुफ कराया। इलाफ के इर्द गिर्द के ज़मीन आसमान साकत हो गए थे। वो हैरान परेशान सी उस औरत की शक्ल देखने लगी। अब इसका क्या मकसद है? इलाफ परेशानी से सोचने के काबिल भी ना रही थी। अजलान शाह, तुम हमेशा से ही ऐसे हो या मेरे साथ ही ऐसा करते हो? अचानक से वार करते हो कि मैं कुछ सोचने समझने के काबिल ही नहीं रहती कि तुम वाकई इतने अच्छे हो या फिर ये कोई नया ढोंग है। अपने शिमले की हिफाजत के लिए तुमने पैंतरा बदला है। क्या हो तुम? कौन हो तुम? क्या है तुम्हारा असल चेहरा? अभी कल तक तुम जो एक मुलाजमा के सामने इकरार करने से हिचकिचा रहे थे, आज अपनी माँ को मेरे मुकाबिल ले आए हो। कौन सा अंदाज है तुम्हारा ये? कौन सी मिसाल दूं? हर सितम बेमिसाल करते हो। इलाफ शाह बीबी को देखते हुए सोच रही थी। अस्सलामुअलैकुम। इलाफ के हवास काबू में हुए तो उसने सलाम किया। वो कम अज़ कम अजलान की माँ के सामने कुछ उल्टा सीधा नहीं करना चाहती थी। वालेकुम अस्सलाम। ठीक हो बेटी? शाह बीबी उसके सर पे हाथ फेरते हुए बोली। ठीक हूँ, इलाफ धीमे सुरों में बोली। भाई हम तुमसे फ़ौरन मिलना चाहते थे मगर हालात कुछ ऐसे थे कि सब्र करना पड़ा। शाह बीबी ने कहा। आप खुद क्यों आ गई? मुझे बुला लेती। मुझे पता होता कि आप आ रही हैं तो बाहर ही होती इस वक्त। इलाफ ने उनकी नरम रवि का जवाब भी नरम रवि से दिया। अजलान शाह, तुम्हारी माँ के सामने ही मैं अपना मुकदमा रखूंगी। देखती हूँ कि कैसे आप अपने लाडले भांजे की पर्दापोशी फरमाते हैं। इलाफ को तो जैसे अंधेरे में उम्मीद की किरण दिखी थी। उसकी कुचली हुई अना की तस्कीन का कोई तो रास्ता निकला। इतने दिन से सोचे जाने वाले मंसूबों को कोई रद्द अमल का धागा तो मिला। ये यकीनन तुम्हारी नेक तरबियत बोल रही है बेटा, मगर पता है इलाफ, मैदान जंग में सिपाहियों की अयादत और उनके जख्मों पे मरहम तबीब आके खुद रखता है ताकि उनका हौसला बढ़े। उन्हें भी अंदाज़ा हो कि उनको भी किसी की चाह है, किसी को उनकी परवाह है, किसी के ख्याल का एहसास बड़ा गनीमत होता है बच्चे। वो इलाफ को पसंदीदा नज़रों से देखते हुए कह रही थी। बिलवास्ता उसे बता रही थी कि वह तन्हा नहीं है, उसके गिर्द कोई दर्दगर है, उसका भी कोई हमदर्द है। शाह बीबी की जोहशनास नज़रों ने इलाफ के हीरे जैसे वजूद को परख लिया था। एक तराश की ज़रूरत है और ये लड़की सूरत और सीरत में बाकमाल होगी, जिसकी हम सफरी पे अजलान शाह को नाज होगा। शाह बीबी ने सोचा था। अमीरा खाना लगा चुकी होगी। हम गांव वाले बहुत जल्दी खाना खा लेते हैं और आज तो वैसे भी सफ़र था। तुम हमारा साथ दोगी बच्चे? शाह बीबी मबहम लहजे में बोली। तोबा, इन माँ बेटे को कितना शौक है मुझे खाना खिलाने का। बेटा है तो वो सर पे सवार रहता है, ये खाओ वो पियो, और अब इनकी वालदा क्या खिला खिला के मारेंगे। इलाफ ने जल के सोचा। वो खाने पीने की चोर लड़की। अच्छा भला अजलान की गैर मौजूदगी में अपनी मर्जी से दिल किया तो खा लेती, चिड़िया जितना, और अब दोबारा से उसे वही नाटक शुरू होना था। आप आए।
انہیں کہوں کیا؟ الاف نے انہیں کہتے ہوئے سوچا۔ سب ہمیں شاہ بی بی کہتے ہیں کیا، لیکن ازلان ہمیں اماں سائیں کہتے ہیں۔ ہمیں اچھا لگے گا اگر تم بھی ہمیں یہی کہو۔ شاہ بی بی نے جیسے اس کی سوچ پڑھ لی تھی۔ ظاہر ہے وہ یہاں آئی ہی الاف پہ ریسرچ کرنے تھی، سو الاف ان کی اکثرا کرتی نگاہوں کی زد میں تھی۔ الاف نے کمرے سے باہر نکلنے سے پہلے لائٹ آف کی اور پھر دروازہ دھیرے سے بند کر دیا۔ آئیں اماں چلتے ہیں۔ الاف نے ان کی بات مان لی تھی۔ الاف شاہ بی بی کے ساتھ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھانے لگی۔ اس کی چال میں الڑ پن نہیں تھا، نہ ہی وہ گواروں کی طرح تیز تیز قدم اٹھاتی تھی۔ اس کی چال میں توازن تھا، وقار تھا۔ شاہ بی بی کو اب تک صورتحال ٹھیک ہی لگ رہی تھی۔ انہیں لگ رہا تھا ازلان اور الاف کا ایک حادثہ میں آمنے سامنے ہونا بے مقصد نہیں، کچھ تو چاہتی ہے قدرت، کچھ تو ہے تقدیر کے اسرار۔ اور الاف سوچ رہی تھی کہ ازلان شاہ جیسے تم میٹھی چھری بنے ہو تو زہر اب میں بھی نہیں اگلوں گی، میں بھی اب جیسے کو تیسے والا حساب کروں گی۔ ابھی تو دیکھتے ہیں تمہاری ماں بھی تمہاری شراکت دار ہے یا ان سے بھی تم نے چھپا رکھے ہیں اپنے لاڈلے کے کرتوت۔ الاف کو جب سے پتہ چلا تھا کہ خرم شاہ اس کا لاڈلا بھانجا ہے، تب سے وہ اسے اور قصوروار لگنے لگا تھا، اور ازلان شاہ ابھی الاف کی اتنی فرما برداری دیکھ لیتا تو حیران ہی رہ جاتا۔ ہر بات پہ بحث کرنے والی اس وقت کتنی فرما بردار بنی ہوئی تھی۔ وہ دونوں ڈائننگ ٹیبل پہ پہنچی تو امیرہ کھانا لگا چکی تھی۔ ازلان کہاں ہے امیرہ؟ شاہ بی بی نے کرسی پہ بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ وہ جی ان کا کوئی ضروری فون تھا، وہی سنتے سنتے کمرے میں چلے گئے تھے، کہہ رہے تھے آپ آ جائیں تو بلا لو انہیں۔ امیرہ نے ان کی طرف سالن کا ڈونگا بڑھاتے ہوئے کہا۔ ہاں بلا لو، رزق کو انتظار نہیں کراتے، شاہ بی بی نے کہا۔ اسی پل ازلان شاہ خود چلا آیا تھا، سیاہ آرام دہ شلوار قمیض میں، شانوں پہ سیاہ شال ہی لپیٹے، چہرے پہ وہی ازلی سکون۔ وہ ان کی طرف آیا تھا۔ السلام علیکم۔ الاف کو پچھلی بار کا تجربہ یاد تھا، اس لیے جھٹ سلامتی بھیجی تھی۔ وعلیکم السلام، ازلان شاہ نے حیرانی سے جواب دیا۔ گویا دھیرے دھیرے صحیح محترمہ کو عقل آ رہی ہے، ازلان شاہ نے بیٹھتے ہوئے سوچا۔ شاہ بی بی کی موجودگی میں وہ سربراہی کرسی پہ تو نہیں بیٹھتا تھا، سو وہ ان کے مقابل بیٹھ گیا تھا، یوں کہ سامنے ہی الاف بیٹھی تھی۔ الاف نے نظریں جھکا لیں۔ بیٹا یہ ڈش پکڑاؤ ازلان کو، شاہ بی بی نے آرڈر پاس کیا۔ الاف تو مانو خاک ہی ہو گئی تھی۔ یہ یہاں مجھ سے اپنے بیٹے کی چاکری کروانے آئی ہیں؟ الاف نے جل کے سوچا، اور ڈش اتنے فاصلے سے ازلان کو پکڑائی کہ ازلان کو اس کا گریز صاف محسوس ہوا۔ ایک غیر محسوس سی مسکراہٹ ازلان کے لبوں پہ آئی تھی۔ الاف دوبارہ اپنی پلیٹ پہ یوں جھکی تھی کہ اس سے زیادہ ضروری کام کوئی ہے ہی نہیں۔ الاف گلاس میں پانی نہیں ڈالا آپ نے ازلان کے لیے؟ شاہ بی بی نے تو آج قسم کھا لی تھی الاف کا جی جلانے میں، اس ساتھ کے لیے مجھے آفر کر رہی تھی۔ الاف نے جگ میں سے پانی ڈال کے ازلان کے سامنے یوں رکھا جیسے آب حیات ہو، ساتھ میں ازلان کو گھورا بھی۔ ازلان بنا کوئی رد عمل ظاہر کیے خاموشی سے کھانا کھاتا رہا اور الاف جل جل کے خاک ہوتی رہی۔ پہلے ہم نے سوچا تھا کہ آپ کو جاگیر ہی بلوا لیں، پھر سوچا کہ الاف ابھی نئی ہے، بہت سی باتیں ہیں، پہلے ہم وہ کہہ سن لیں، پھر جاگیر بھی چلیں گے۔ شاہ بی بی نے یہ بات کیا کہ الاف کو لگا اس کے جلتے دل پہ پھوار پڑنی شروع ہو گئی ہے۔ یہی ایک کام کی بات تھی اتنی دیر میں۔ جاگیر تو میں ضرور جاؤں گی، اصل عدالت تو وہاں لگے گی، ان معصوموں کو بھی تو پتہ چلے ان ناخداؤں کے اصل چہرے۔ الاف کے عزائم بے حد خطرناک ہو چکے تھے۔ الاف ہم نماز پڑھ کے فارغ ہو جائیں تو تم ہمارے کمرے میں آ جانا، ہم امیرہ کو بھیجیں گے، کچھ باتیں کرنی ہیں تم سے۔ ابھی جاگی ہوئی ہو نا؟ شاہ بی بی نے بتاتے ہوئے پوچھ لیا۔ باتیں تو مجھے بھی کرنی ہیں اماں، الاف نے کہا۔ اس کے لہجے میں کچھ تھا کہ ازلان اس کی شکل دیکھنے لگا۔ نیند تو اب مجھے اس دن آئے گی جس دن حساب پورا ہوگا، اس دن میری بلتی روح کو سکون ملے گا، الاف نے اذیت سے سوچا۔ آپ لوگ باتیں کریں، ہم اب آرام کریں گے، امیرہ کافی دے جانا ہمیں، ازلان شاہ اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے بولا۔ نظریں ہنوز الاف کا چہرہ کھوج رہی تھی۔ ٹھیک ہے، آرام کرو بیٹا، اور الاف تم بھی کر لو جو کچھ کرنا ہے تمہیں، شاہ بی بی دونوں کو ایک ساتھ جواب دیتے ہوئے اٹھ گئیں۔ کمرے میں آ کے الاف شاہ بی بی کے رویے پہ غور کرنے لگی تھی۔ اب تک اسے شاہ بی بی سارے قصے سے بے خبر لگ رہی تھی، ورنہ کون ایسی لڑکی کو اتنی اپنائیت دیتا ہے جس پہ زمانے بھر کا گند اچھالا گیا ہو۔ ازلان شاہ یقیناً تم نے آدھی کہانی گھڑی ہے، پر فکر نہ کرو، میں ہوں نا، پوری گواہی دوں گی، مکمل حساب دوں گی۔ الاف کی سوچ کے اپنے ہی معیار تھے، ایسے ہی تو ازلان اس کی عقل پہ ماتم نہیں کرتا تھا۔
بیوی تسا آ جاؤ، وڈی بیوی بلا رہی ہیں، امیرہ دروازے سے جھانکتے ہوئے بولی۔ ہاں آ رہی ہوں، کہاں ہیں وہ؟ الاف نے چپل پہنتے ہوئے پوچھا۔ وہ جی اپنے کمرے میں، امیرہ نے بتایا۔ اور ان کا کمرہ کہاں ہے؟ الاف نے اکتاہٹ سے پوچھا۔ مجال ہے جو یہ عورت ایک بار میں پوری بات بتائے۔ آپ میرے ساتھ آؤ، میں چھوڑ دیتی ہوں آپ کو، امیرہ نے اپنی خدمات پیش کی۔ بڑی مہربانی آپ کی، چلیں، الاف نے تنزیہ کہا۔ جتنا وہ جلدی چاہ رہی تھی کہ امیرہ خاتون اتنی ہی دیر فرما رہی تھی۔ شاہ بی بی کے کمرے کے دروازے پہ دستک دے کے امیرہ اسے اندر لے آئی۔ الاف اپنے کمرے کے علاوہ آج پہلی بار کسی اور کمرے میں آئی تھی۔ کیا شاندار کمرہ تھا، الاف نے سوچا۔ یہاں آؤ بیٹی، ہمارے پاس بیٹھو۔ شاہ بی بی بیڈ پہ کمبل اوڑھے بیٹھی تھی، اسے بھی پاس بلا لیا۔ شاہ بی بی نے زیادہ دیر مناسب نہیں سمجھی تھی، وہ جس مقصد کے لیے آئی تھی وہ انہوں نے ابھی سے شروع کر دیا تھا۔ الاف ان کے پاس آ کے بیٹھی تو شاہ بی بی امیرہ سے کہنے لگی، جاؤ ہم دونوں کے لیے دودھ لے آؤ، چائے پیئیں گے تو پھر نیند نہیں آئے گی۔ یہ واقعی اذلان شاہ تمہاری ماں ہے، تم انہی پہ پڑے ہو، جیسے تم ویسے تمہاری ماں۔ الاف بھی ایمان لے آئی تھی، اور یہ تو زبانہ کہتا تھا کہ اذلان شاہ اپنی ماں کا پرتو ہے۔ امیرہ آرڈر سن کر جا چکی تھی۔ شاہ بی بی تسبیح سائیڈ پہ رکھ کے اس کی طرف متوجہ ہوئی اور اس پہ پھونکا۔ اتنی عزت نہ دیں شاہ بی بی، جب آپ کو پتہ چلے گا تو آپ کیسے پھر یہ اپنائیت کے جلوے دکھائیں گی۔ الاف پھر الاف تھی۔ شاہ بی بی سے ابھی وہ بات کرنے کے لیے لفظ اور ہمت دونوں ڈھونڈ رہی تھی جب ان کا سیل فون بجنا شروع ہوا۔ انہوں نے حیرانگی سے سوچا، اس وقت کون ہے بھائی؟ سیل فون ہاتھ میں لیا، دیکھا تو سیدھی ہو کے بیٹھ گئی۔ چھوٹی حویلی سے فون تھا ان کی دیورانی کا۔ یہ یقیناً تانیہ شاہ کی کارستانی تھی۔ اس میں خود تو ہمت تھی نہیں کہ شاہ بی بی سے سن لیتی، سو اس نے اپنی ماں کو آگے کیا تھا۔ شاہ بی بی جانتی تھی کہ اب ان کے 1-2 گھنٹے کہیں نہیں گئے، اس لیے کال ریسیو کرنے سے پہلے وہ الاف سے مخاطب ہوئیں۔ الاف بچے، برا نہیں ماننا، چھوٹی حویلی سے فون ہے، آپ آرام کریں، ہم صبح بات کریں گے، جائیں، آپ محسوس نہ کیجیے گا، شاہ بی بی رسان سے بول رہی تھی۔ کوئی بات نہیں، شب بخیر، الاف نے کہا اور بوجھل قدموں سے باہر نکل آئی۔ کب تک چین کی نیند سو گے اونچی حویلی والوں کے، ایک مظلوم کا انتقام تمہاری حویلی کی بربادی کو پکار رہا ہے، الاف نے نہایت زود رنج ہوتے ہوئے سوچا۔ اپنی سوچوں میں گم وہ چل رہی تھی جب جھٹکے سے کسی نے اپنی طرف کھینچا تھا۔ الاف کے بازو کو شدید جھٹکا لگا، اپنے بازو کو سہلاتے ہوئے اس نے نظریں اٹھائیں تو بس حیران ہو کے مجسم ہونے کی بات رہ گئی تھی۔ کیا طریقہ ہے یہ، اس طرح روکتے ہیں کسی کو؟ حد ہے بھائی، الاف پھاڑ کھانے والے لہجے میں بولی۔ وہ اذلان شاہ تھا، ایسی جرأت وہی کر سکتا تھا۔ ایسوں کو ایسے ہی روکا جاتا ہے، بیٹھ جائیں، آرام سے بات کرتے ہیں۔ اذلان شاہ حسب معمول آگ لگا کے پرسکون تھا۔ آپ کے ہوتے ہوئے اور آرام ہو ہی نہیں سکتا، فرمائیں کیا تکلیف آن پڑی ہے؟ الاف کے تیور نہایت تیکھے تھے۔ کیا باتیں کرنی ہیں اماں سے آپ نے؟ اذلان شاہ تو اس کا بھید پا گیا تھا۔ کیوں؟ آپ کو کیوں بتاؤں؟ آپ اماں تھوڑی ہیں۔ الاف اب بھی کمرے کے بیچ اکڑی کھڑی تھی۔ میں ان کا بیٹا ہوں، وہ میری ماں ہے۔ ایک بات کان کھول کے سن لیں الاف بی بی، ہماری ماں سے کچھ الٹا سیدھا آپ نے اگر کہا تو آپ کے حق میں اچھا نہیں ہوگا۔ اذلان نے اسے باور کرا دیا تھا۔ کیوں پیر سائیں، بہت تکلیف ہو رہی ہے؟ ایسی ہی تکلیف مجھے بھی ہوتی ہے، میری کچلی ہوئی انا کو انصاف چاہیے۔ آپ کی ماں کو سننی ہی ہوگی اپنے لاڈلوں کے کرتوتوں کی کہانی، الاف چیخی۔ یہ شخص مجھے روک نہیں سکتا، میں ہر حد پار کر جاؤں گی، الاف فیصلہ کر چکی تھی۔ چلائیں مت، اونچی آواز ہمیں پسند نہیں، واویلا کرنا آپ عورتوں کی پرانی عادت ہے۔ آپ کے ساتھ اتنا ظلم نہیں ہوا جتنا مداوا ہو چکا ہے، مگر آپ کا رونا ختم ہی نہیں ہوتا۔ ایک گھٹیا انسان کے مقابلے میں آپ ایک شریف آدمی کے نکاح میں ہیں، پھر بھی آپ کے مزاج نہیں ملتے۔ ہم آپ سے کہہ رہے ہیں ہماری برداشت کا امتحان مزید نہ لیں، اذلان شاہ برہمی سے بولا۔ شریف اور آپ، واو، ہوتی ہوگی آپ لوگوں کی شرافت بہت زیادہ، آئی ایکسیپٹ، پر پتہ ہے کیا، رات کی تاریکی میں آپ لوگوں کی شرافت کا چولا اتر جاتا ہے۔ آپ شرافت کا دعویٰ نہ کریں پیر سائیں، ہم گناہگار گواہ ہیں آپ کی حقیقتوں کے۔ نکاح کر کے کوئی احسان نہیں کیا، مت کرتے نکاح، ہم جاگیر جائیں گے اماں سائیں کے ساتھ، وہاں آپ کے پورے خاندان کے سامنے آپ کے بھانجے کی شرافت کی اصلیت دکھائیں گے، تب ہوگا مداوا۔ الاف بفرا ہوا طوفان بنی ہوئی تھی جو سب تہس نہس کر دیتا ہے، مگر مقابل بھی پیر اذلان شاہ تھا، اسے طوفانوں کو روکنا آتا تھا اور سیلابوں پہ بند باندھنے آتے تھے۔ پھر تو واقعی کوئی فائدہ نہ ہوا آپ سے نکاح کرنے کا الاف بی بی، ہم تو سمجھے تھے مداوا ہو گیا۔
اذلان شاہ کا لہجہ عجیب سا تھا، اس کی انا پہ زبردست چوٹ لگی تھی۔ مرد سب برداشت کر سکتا ہے مگر انا کی مار نہیں، اور الاف کو تو اپنے مزاج کے خلاف کافی چھوٹ دے چکا تھا۔ مداوع یوں ہوتے تو کیا بات تھی، میں آپ کو بتاؤں گی کہ کفارہ کیسے ادا کرتے ہیں، مداوع کیسے ادا کرتے ہیں۔ الاف اذلان شاہ کے انداز پہ اور نڈر ہو گئی تھی، اس لیے اپنی بات کہہ کے اس نے کمرے سے نکلنے کے لیے فوراً قدم بڑھائے تھے، مگر اذلان شاہ کو سمجھنا اتنا آسان ہوتا تو بات ہی کیا تھی۔ الاف کے مڑتے قدموں کو بریک لگی تھی۔ اذلان شاہ اس کے مقابل آن کھڑا ہوا تھا اور جھٹکے سے اسے پیچھے کر کے دروازہ بند کیا تھا۔ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ الاف کی ساری بہادری رخصت ہونے لگی تھی۔ آپ جا گر جائیں گی، لوگوں کو ہماری اصلیت بتائیں گی، ہمارے راز کھولیں گی۔ اب تو پہلے بھی فائدے میں رہی تھی، اب بھی فائدے میں رہیں گی۔ خسارے تو سارے پھر ہمارے حصے میں آئیں گے۔ اذلان شاہ اس کی شانوں پہ اپنی گرفت کا احساس ڈالتے ہوئے بولا۔ شہد رنگ آنکھوں سے شرارے نکل رہے تھے۔ وہ الاف کو بتا رہا تھا اس کے پلانز کے بارے میں۔ انسان جو بوتا ہے وہی کاٹتا ہے، تو پھر شکوہ کیسا، شکایت کیسی؟ الاف نے ہمت کرتے ہوئے مضبوط لہجے میں کہا۔ تو پھر ہم کیوں خسارے میں رہیں الاف بی بی؟ تاکہ ہمیں بھی نہ شکوہ رہے کہ ہم آپ کے حقوق پورے نہ کر سکے اور نہ آپ کو شکایت۔ اذلان شاہ کی بات نے الاف کو دہلا کے رکھ دیا تھا۔ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ دماغ خراب ہو گیا ہے؟ میں جا رہی ہوں، آپ ان چیپ حرکتوں سے مجھے نہیں روک سکتے۔ الاف کی جان ہی نکل گئی تھی۔ اذلان شاہ کے انداز اسے بہت کچھ جتا رہے تھے۔ نہیں الاف بی بی، ہم نے آج تک کوئی نقصان کا سودا نہیں کیا۔ ہم پہ الزام تو ویسے بھی ہے، تو چلیں آپ کو ثبوت بھی دے دیتے ہیں، اور آپ تو ہماری زوجہ ہیں، حق رکھتے ہیں آپ پہ، ہمیں کون روکے گا؟ الاف بی بی، آج آپ مہر لگوا ہی لیں اپنے الزامات پہ سچائی کا۔ اذلان کا گھیرا مزید تنگ ہو رہا تھا، اس کا پرتپش لمس الاف کو جھلسا رہا تھا۔ نہیں پلیز، آپ ایسا نہیں کر سکتے۔ الاف کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے تھے، چہرہ سرخ پڑ گیا تھا۔ وہ اس شخص کے سامنے جتنا کرتی تھی خدا اسے اتنا ہی جھکاتا تھا۔ ظاہر ہے الاف کی زبان کا صدقہ تھے یہ سب، اور فی الحال الاف کو یہ سمجھانے والا کوئی نہ تھا۔ کیوں؟ ہم ہی تو ہیں جو سب کر سکتے ہیں۔ نہیں الاف، ابھی آپ نے ہی تو کہا تھا، چلیں ایک ڈیل کرتے ہیں۔ اذلان شاہ آہستہ آہستہ اپنے پتے پھینک رہا تھا۔ کیا؟ الاف بے تابی سے بولی۔ اسے یہ صورتحال مرنے کے برابر لگ رہی تھی۔ آپ کی زبان بندی، آپ اپنی اعلیٰ سوچ اور گواہی اپنے تک محدود رکھیں گی، نہ اماں سے نہ جاگیر میں اور کسی سے بولیں گی، منظور ہے؟ اذلان شاہ گیند اسے کورٹ میں ڈال چکا تھا، اور الاف وہ تو اس کی ذہانت پہ حیران ہی رہ گئی تھی، اش اش کر اٹھی تھی۔ یہ جانتا ہے کہ میں اپنی عزت اور انا کے لیے کچھ بھی کر سکتی ہوں، اس لیے یہ سب کیا اس نے۔ خدا پوچھے تم سے اذلان شاہ، الاف سن سی ہو گئی تھی۔ کیا داؤ کھیلا تھا؟ نہیں ایسا نہیں ہو سکتا، الاف نے آخری کوشش کی۔ جلدی نہیں الاف بی بی، پوری رات اپنی ہے، آپ آرام سے سوچ لیں، یہ دروازہ تبھی کھلے گا جب آپ فیصلہ کریں گی۔ اب یہ آپ پہ ہے کہ آپ یہ دروازہ ابھی پار کرنا چاہتی ہیں یا صبح کی روشنی میں۔ اذلان شاہ نے اس پہ اپنا ارادہ واضح کر دیا تھا۔ مرد اپنی کرنی پہ آئے تو کون روک سکتا ہے؟ الاف نے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ اذلان شاہ کسی رعایت کے موڈ میں نہیں تھا۔ آپ آلریڈی میرا بہت امتحان لے چکی ہیں، اب مزید کتنا وقت درکار ہے آپ کو؟ اب وہ جیسے اس کی سانسیں گن رہا تھا۔ کوئی بات نہیں اذلان شاہ، کبھی تو میرا وقت بھی آئے گا، اس وقت میں مجبور ہوں، تمہاری ہوس اتنی آسانی سے پوری نہیں ہونے دوں گی، تشنا ہی رہو گے تم۔ الاف نے آخر ہار مان لی تھی۔ ٹھیک ہے اذلان شاہ، آپ جیتے میں ہاری، مگر میری نظروں سے آپ گر گئے، آپ نے اچھا نہیں کیا۔ الاف نے اپنے آخری تاثرات بیان کرنا ضروری سمجھے۔ گڈ، کافی سمجھدار ہو گئی ہیں آپ ہمارے ساتھ رہ کے، بھیجے میں موجود عقل استعمال کر لیا کریں، یوں ہی فائدے میں رہیں گی۔ اب وہ وہی پرانا اذلان شاہ تھا، پرسکون سا۔ آپ کو ضرورت نہیں میری فکر کی، الاف جل کے بولی۔ اذلان اب اس سے یوں تعلق ہو کے دروازہ کھول کے اپنی اسٹڈی ٹیبل کی طرف بڑھ چکا تھا جیسے وہ وہاں ہے ہی نہیں۔ اذلان شاہ جانتا تھا کہ الاف کو کیسے قابو کرنا ہے۔ اتنے دنوں میں وہ اس کی مزاج سے واقف ہو گیا تھا، سو اس نے بنا کسی ذاتی خواہش کے الاف پہ یوں حق جتایا تھا۔ جانتا تھا وہ انا کی ماری ہوئی لڑکی پابند ہو جائے گی۔ الاف کی زبان بندی مناسب وقت تک بے حد ضروری تھی، ورنہ وہ بے وقوف سب برباد کر دیتی۔ باوجود اس کے اذلان شاہ بی بی کو سب بتا چکا تھا، مگر الاف تو نہیں جانتی تھی، اور نہ اذلان اسے بتانا چاہتا تھا۔ میں راکھ ہوں گیلی لکڑی کی، کیوں پھونکوں سے بہکاتے ہو، جو سوکھے میری کلائی میں، وہ پھول کہاں سے لاتے ہو؟ تو دھوپ کی شال اڑا مجھ کو،
तब जानूं कि मैं हारी पिया। अजलान शाह, तुमने आज जो किया है मैं चाहूं भी तो नहीं भूल सकती। भला अपने हक को कोई यूं भी नाजायज इस्तेमाल करता है? क्यों मुझे बार बार जलती धूप जैसे साहिबान होने का एहसास देते हो? क्यों मुझसे मेरा हक छीना तुमने? अब तो मैं शिकायत भी नहीं कर सकती। पाबंद कर दिया तुमने मुझे। अब मुझे कौन दवा देगा मेरे दर्द की? तुमने फिर से मुझे एक बंद गली में ला खड़ा किया है। इलाफ की सारी रात यूं ही गुजर गई थी। सुबह नाश्ते पे उसकी सुर्ख आंखें शाह बीबी ने देखी तो बेचैन सी हो गई थी। इलाफ, क्या बात है, आंखों में इतनी सुर्खी? जागती रही हो? इलाफ ने नजरें उठा के देखा। सामने ही अजलान शाह था, जिसकी आंखों में तनबीह वाज़िया थी। बदअहदी की तो याद रखिएगा। बकौल आपके हम तो हैं ही मौका की तलाश में। आप हमारी पहुंच से बाहर नहीं। अजलान शाह ने उसे अच्छी तरह बावर करवा दिया था। बस आंखों में कुछ पड़ गया था रात को। इलाफ धीरे से बोली, ये रात को आपके कमरे से आ रही थी। गालबन तभी कुछ पड़ गया था। हमने मदद की थी इनकी, अब ये ठीक है। अजलान शाह ने जल्दी पे तेल का काम किया था। इलाफ बेगम, जरा आप भी कुछ मजा लें। अजलान शाह दिल में बोलते हुए खड़ा हो गया था और फिर चला गया था। शाह बीबी उससे छोटी छोटी बातें करने लगी थी, इधर उधर की। फिर अचानक पूछने लगी, क्या उम्र है इलाफ तुम्हारी? शाह बीबी ने पूछा। 2 माह बाद 18 साल की हो जाऊंगी, इलाफ ने जवाब दिया। ओह, यानी तुम अजलान से 10 बरस छोटी हो। वो 28 का है। खैर, इतना फ़र्क तो आम है। तुम्हारे ससुर में और मुझ में 6 साल का फ़र्क था, और आलिया शाह और अजलान शाह में 8 बरस था। फिर भी दोनों की शादी हो गई। खेल नसीब के। शाह बीबी ने अजलान शाह की ज़िंदगी का पहला राज खोला था, और इलाफ को जैसे बिच्छू ने डंग मारा था। तो तुम पहले से ही शादीशुदा हो? तुम्हारी रूह सैराब है, तभी तुमने किसी से कुछ नहीं कहा। इलाफ एक और इंकशाफ पे मातम कदा थी। इलाफ मारे सदमे के कुछ कह ही ना सकी। उसी पल अमीरा बोलती हुई उनके पास आई थी। बड़ी बीबी, हवेली से बनीन शाह का फ़ोन है, आपको बुलाती हैं, कुछ काम है। शाह बीबी को उसकी मुदाखलत बेइंतहा खली थी। ये हवेली के बखेड़े यहाँ भी मेरा पीछा नहीं छोड़ेंगे। आते हैं हम बेटा, कहकर वो अंदर की तरफ बढ़ गई थी। वो दोनों इस वक्त लान में मौजूद थीं। पीछे बची इलाफ सोच रही थी, तभी तुम भाग भाग के हवेली जाते थे। तुम्हारी रूह सैराब है अपनी जागीरदार और ख़ानदानी बीवी के पास, और मुझे तुम अपनी माँ नामी लाली पॉप से बहला रहे हो। इलाफ को पहले ही कल रात वाले अजलान के अंदाज पे तब चढ़ी हुई थी। अजियत से उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। वो वहीं लान चेयर पे बैठ के अपना मशगला पूरा करने लगी। अजलान शाह जो बाहर जा रहा था, नजरें यूं ही लान की तरफ उठी तो इलाफ को रोता पाया। अब ये किसका सोग मना रही हैं? थकती नहीं रो रो के? कोफ्त से उसकी तरफ बढ़ते हुए अजलान सोच रहा था, ख्वामखा मैं अभी कोई देख लेगा तो तमाशा लगेगा मुलाजमों के सामने, जो पीर अजलान शाह को गवारा भी ना था। क्या बात है, किस खुशी में आंसू बहाए जा रहे हैं? सुकून नहीं है आपको? अजलान शाह बेजारी से बोला। अपने नसीबों पे रो रही हूँ। आपकी एक नई खूबी पता चली है, उस पे रो रही हूँ। इलाफ भिंची हुई आवाज़ में बोली। हमारी खूबी? देखें, साफ लफ्ज़ों में बात करें। हमें आपके साथ कसौटी कसौटी खेलने का कोई शौक नहीं। अजलान शाह कुछ हैरत से बोला। ये लड़की हमेशा मगज़ की चोलें हिलाती है। कसौटी का खेल तो आप मेरे साथ खेल रहे हैं, जिसमें रोज़ एक नया चरखा, एक नया इंकशाफ। मैंने सोच भी कैसे लिया कि कोई चीज़ मुझे खालिस और सिर्फ अपनी भी मिल सकती है भला। हमेशा ही मेरे साथ ऐसा होता है कि जो भी मुझे मिलता है उसमें पहले से ही किसी और ज़ात की मलकियत का एहसास शामिल होता है। ठीक है, मैं हूँ ही इसी काबिल। भला ज़िल्लतों और रुसवाइयों में डूबी लड़की को पहले से शादीशुदा मर्द का ही साथ मिल सकता है। तब भी आपको कोई एहसास नहीं, और मुझे आपने सवालिया निशान की तरह सबके सामने रख छोड़ा है। किसी को नहीं बताते मेरे और अपने ताल्लुक़ के बारे में। इलाफ कौन सा कम थी? ओह, तो ये बात थी। आपने कभी मौका दिया हमें कुछ बताने का? हमेशा अपनी कम अकली से कुछ ना कुछ उल्टा सीधा करती रहती हैं। हम आप जैसी कम अकल लड़की को क्यों सफाइयाँ दें? आप औरतें होती ही यूँ हैं, आधी बात सुन के पूरे अफसाने घड़ना। आलिया शाह भी ऐसी थी, उन्होंने तो मर के पीछा छोड़ दिया था। आप किसी हिसाब में हमारी जान बख्शी करेंगी? नहीं रहना तो जा सकती हैं। अजलान शाह ने उसकी तबीयत ही साफ कर दी थी और लंबे लंबे डग भरता वहाँ से चला गया था। ये लड़की किसी दिन मुझसे कुछ उल्टा करवा के रहेगी। इलाफ अपनी जगह खड़ी रह गई थी। तो इनकी बीवी मर चुकी है?
اتنی بیزاری، اتنا تغافل۔ شاہ بی بی فون سن کے لوٹی تو الاف کو اپنی جگہ مجسم پایا تھا۔ الاف، ٹھیک ہو؟ جی ٹھیک ہی ہوں۔ الاف کا لہجہ خالی خالی سا تھا۔ ایک منٹ نہیں لگاتا یہ شخص مجھے اپنی زندگی سے باہر جانے کا آرڈر کرنے میں۔ لگتا ہے تم ہماری بات سن کے پریشان ہو، مگر ہماری بات ابھی آدھی تھی۔ پوری سن لو۔ آدھی باتیں اور گواہیاں زندگی کو صرف جہنم بناتی ہیں۔ شاہ بی بی اسے بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے بولی۔ اذلان شاہ کا نکاح 11 برس کی عمر میں اپنے سے 8 سال بڑی عالیہ شاہ سے ہو گیا تھا۔ عالیہ گوہر کی نند اور پیر خرم شاہ کی پھپھو بھی ہے۔ وہ اس دنیا میں اب نہیں، اس لیے ہم زیادہ کچھ نہیں کہیں گے، مگر جو جاننا ضروری ہے وہ جان لو تم۔ عالیہ شاہ دھیرے دھیرے اذلان شاہ کی پچھلی زندگی سے پردہ اٹھا رہی تھی اور الاف احساس ندامت کی گہرائیوں میں تھی۔ کتنا غلط سمجھا تھا اپنے محسن کو اس نے، اسے ہی راہزن سمجھتی رہی۔ ان رسم و رواج کی زنجیروں نے تو تمہیں بھی نہیں چھوڑا، تمہیں بھی اپنے جال میں جکڑ لیا۔ یہ رسم و رواج صرف قید کرنا اور تڑپانا جانتے ہیں، مرد اور عورت کی تفریق کے بغیر۔ انہیں صرف قیدی چاہیے، بھلے کوئی بھی ہو۔ الاف حیرت زدہ تھی۔ چٹانوں جیسے مضبوط اور بہتے پانیوں جیسے پرسکون شخص کی پچھلی زندگی میں کتنے طوفان چھپے تھے، مگر وہ اذلان شاہ تھا۔ اس نے کبھی واویلا نہیں کیا، رونا پیٹنا نہیں مچایا تھا، اپنے دکھ اپنے اندر ہی رکھے تھے۔ پوری جاگیر کا مالک ہوتے ہوئے وہ اندر سے کتنا تنہا تھا، الاف کو آج پتہ چلا تھا۔ وہ ایک صاف دل کی لڑکی تھی۔ بدگمانی کی اینک اتری تو سارے منظر واضح ہونے لگے تھے۔ ہمارا بیٹا گو کہ ایک پورا نظام چلاتا ہے، مگر مکمل ذمہ داری سے۔ اس کی اپنی زندگی کا کوئی نظام کوئی نہیں۔ اس نے اپنے آپ کو کاموں میں مصروف کر رکھا ہے۔ گھر آ کے کرے بھی کیا اور کس کے لیے آئے جب کوئی راہ دیکھنے والا نہ ہو۔ سفیان کو بھی اس نے ان فرسودہ رسم و رواج سے بچانے کے لیے اپنے سے دور کر رکھا ہے۔ شاہ بی بی کو اذلان کا اکیلا پن بہت کھلتا تھا۔ تانیہ شاہ جو احمد شاہ کی بیوی اور عالیہ شاہ کی چھوٹی بہن ہے، وہ اور چھوٹی حویلی کے مکین سب چاہتے ہیں کہ اذلان شاہ اور عالیہ شاہ کی بہن نازیہ شاہ سے اس کا عقد ہو جائے، مگر اذلان دوبارہ ان نفسیاتی اور عقل سے عاری لوگوں میں نہیں پھنسنا چاہتا۔ پہلی بار مجبور تھا۔ شاہ بی بی اب اسے حویلی کے مکینوں کے بارے میں بتا رہی تھی۔ مجبور تو وہ میری دفعہ بھی تھے، الاف نے سوچا۔ مجھے کون سا اپنی خوشی سے اپنایا ہے؟ تمہیں یہ سب اس لیے بتایا کہ تم اذلان کی زندگی میں اچانک سے آئی ہو۔ پیر خرم شاہ نے اچھا نہیں کیا، مگر وہ کیا سمجھتا ہے، اسے سزا ضرور ملے گی۔ شاہ بی بی نے انکشاف کیا۔ تو کیا یہ بے خبر نہیں؟ انہیں سب معلوم ہے۔ تو پھر رات اذلان شاہ کا وہ رویہ، وہ شرط، الاف کو جھٹکا سا لگا تھا۔ ہائے الاف، تیری زبان تجھے کسی دن مروائے گی۔ الاف، آج تم ہم سے وعدہ کرو، تم اذلان شاہ کی حقیقی معنوں میں ایک اچھی ہمسفر ثابت ہوگی۔ شادی ایک بار ہی ہوتی ہے، چاہے جیسے بھی حالات ہوں۔ خاندانی لڑکیاں ساری زندگی اسے نبھاتی ہیں۔ تم بھی خاندانی ہو، اعلیٰ نہ سہی مگر ایک شریف گھرانے سے، تو ہم توقع رکھیں تم سے کچھ۔ ظاہر ہے شاہ بی بی اس سے یوں ہی تو مغزماری نہیں کر رہی تھی۔ ابھی تو یہ فیصلہ کرنے کا کہہ گئے ہیں، اور ان کی اماں وہ ساری زندگی ہم دونوں کو ساتھ کرنا چاہتی ہیں، الاف نے سوچا۔ پھر اس نے کچھ کہنا تو تھا ہی۔ آپ کو لگتا ہے میں اس قابل ہوں؟ الاف نے پوچھ ہی لیا۔ خدا نے جب تم دونوں کا ساتھ لکھ دیا ہے تو اس کا یہی مطلب ہے کہ تم دونوں ایک دوسرے کے قابل ہو۔ تم دونوں کو رسم و رواج کی مار پڑی ہے، تم دونوں کا درد ایک ہے۔ درد سے درد ملے گا تو مداوا ہو ہی جائے گا، شاہ بی بی نے کہا۔ میں بھی رہنا چاہتی ہوں، پر میں نے بہت بے وقوفیاں کی ہیں۔ تو مداوا کر لو، اسے اپنا احساس دلاؤ، مگر اس پہ حاوی مت ہو۔ مرد عورت کا ساتھ برداشت کرتا ہے، اس کی حاکمیت نہیں۔ شاہ بی بی نے انصاف پسندی سے کام لیا تھا۔ تبھی ابراہیم کی بیوی شازمہ چلی آئی تھی۔ کیسی ہیں بھابھی آپ؟ اس نے کہا تھا، اور الاف بے ہوش ہوتے ہوتے بچی تھی۔ اسے بھی معلوم ہے؟ ٹھیک، مرے مرے انداز میں اس نے کہا۔ شازمہ شاہ بی بی کو دیکھ کے سمجھ گئی تھی کہ اذلان نے اس رشتے کو کچھ آگے بڑھایا ہے، اس لیے اس نے الاف کو اسی رشتے کے حوالے سے پکارا تھا۔ اوہ شازمہ بی بی تساں اتنے دنوں کے بعد، اس دن کے بعد آئی ہی نہیں۔ پتہ ہے بی بی جی، الاف بی بی کو ساری شادی کی شاپنگ انہوں نے کرائی ہے، امیرہ نے کہا تو الاف اس کی شکل دیکھنے لگی۔ کیا یہ بھی جانتی ہے؟ تو خبر کسے نہیں، ایک میں ہی بے خبر ہوں۔ الاف پہ تو آج حیرتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے تھے۔ الاف مداوا کرنا چاہتی تھی، مگر اذلان نے اسے موقع ہی نہ دیا تھا۔ ابھی وہ گھر میں ٹکتا ہی نہ تھا، کبھی کہیں تو کبھی کہیں۔ اس شخص کے پاؤں میں چکر ہے، الاف جل کے سوچتی۔ آج بھی پورے ہفتے بعد چھٹی کے دن وہ ان کے ساتھ ناشتے پہ تھا۔
بس شاہ، سارا کام ختم کرو اور جاگیر چلنے کی تیاری کرو، تمہارا ولیمہ کرنا ہے۔ شاہ بی بی نے دونوں کے سر پہ بم پھوڑا۔ کس کے ساتھ؟ اذلان شاہ نے پوچھ لیا تھا۔ کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ جس سے نکاح کیا ہے اسی سے ولیمہ بھی ہوگا، لازمی سی بات ہے۔ شاہ بی بی کو قطعاً اس کا اندازہ نہ تھا۔ پہلے ان سے پوچھ بھی لیں کہ یہ رہنا بھی چاہتی ہیں کہ نہیں، کیوں اپنا تماشا بنوائیں گی؟ انہیں تو عادت ہے تماشا کرنے کی۔ اذلان نے اپنی کھولنی لاف پہ انڈیلی تھی۔ لوگ بہت خوش فہمیوں میں ہیں اماں سائیں، ہم قیامت تک ان کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے، لوگ سن لیں۔ اسے بھی لوگ الاف بی بی کہتے تھے۔ لوگ، آپ سمجھ ہی گئے ہوں گے۔ او ہو، کیا ہو گیا ہے آپ دونوں کو؟ اذلان شاہ، ہم اپنے گھر کی خاک اٹھا کے باہر نہیں ڈالتے، یہ تو پھر آپ کی عزت ہے۔ آپ نے اسے اپنے نکاح میں لیا ہے تو اب نبھائیں بھی۔ ہم فیصلہ کر چکے ہیں، بس کل نکل چلیں گے۔ پیچھے سارے مسئلے بنین کی جان کو لگے ہوں گے۔ شاہ بی بی اتنے دنوں میں الاف کی ٹریننگ کر چکی تھی۔ اذلان نے باری باری دونوں کے چہرے دیکھے، پھر جیسا آپ کہیں کہہ کے اٹھ کھڑا ہوا۔ شاہ بی بی جانتی تھی کہ اذلان کی شادی کی خبر حویلی میں بھونچال لے آئے گی، سو پیشگی کارروائی ضروری تھی۔ بنین، کل خاندان کے سب بڑوں کو کھانے پہ بلا لو، رات کو ایک ضروری بات کرنی ہے ان سے۔ وہ فون پہ بنین شاہ سے مخاطب تھی۔ الاف نے ان کا مصروف انداز دیکھا اور وہ بھی کھڑی ہو گئی تھی۔ اذلان شاہ اپنے کمرے میں تھا۔ الاف چاہتی تھی کہ اس سے پہلے کہ وہ دوبارہ دورے پہ نکلے وہ اس سے بات کر لے۔ الاف نے دروازے سے جھانک کے دیکھا۔ اذلان شاہ اسٹڈی ٹیبل پہ بیٹھا لیپ ٹاپ اور کاغذوں کے ڈھیر میں الجھا ہوا تھا۔ الاف نے کچھ دیر اسے دیکھا، پھر کچھ سوچ کے کاغذ پہ قلم سے چند لفظ گھسیٹے اور چھوٹے چھوٹے قدم اٹھا کے اذلان کے پاس آ کے اسٹڈی ٹیبل پہ رکھ دیا۔ اذلان نے اسے پہلے دیکھا، پھر کاغذ کو۔ جو تم بے عیب چاہو تو فرشتوں سے نبھا کر لو، میں آدم کی نشانی ہوں، مجھے انسان رہنے دو۔ اشارے سے پوچھا، کیا ہے؟ یعنی مخاطب ہونا بھی گوارا نہیں؟ پھر بولی، شاعری ہے۔ وہ تو ہمیں بھی دکھ رہا ہے۔ اس کا مطلب؟ اذلان کو بھی منہ کھولنا پڑا۔ مطلب غلطیاں انسانوں سے ہی ہوتی ہیں، لیکن موقع تو دینا چاہیے نا اگر کوئی مداوع کرنا چاہے۔ الاف نے ڈھکے چھپے لفظوں میں اقرار کیا تھا اپنی غلطیوں کا۔ جو بار بار کریں ان کو موقع نہیں دینا چاہیے، وہ بھی انا پرست تھا۔ آپ ایک موقع دے کے تو دیکھیں۔ الاف کسی صورت اس کا اقرار چاہتی تھی۔ اور اس سے کیا ہوگا؟ اذلان نے پوچھا۔ میرا سر ہوگا۔ ہمیں کچھ وقت دینا چاہیے اس رشتے کو، پہلے ہی بہت بے وقوفیاں ہو چکی ہیں مجھ سے۔ الاف نے آخر کار اقرار کر ہی لیا تھا۔ تو اب یہ عقل کہاں سے آ گئی؟ اذلان شاہ نے پتھر پھوڑے تھے۔ مجال ہے جو یہ آدمی سیدھی بات کرے۔ انارکلی سے خریدی ہے۔ الاف کو غصہ تو بہت آیا مگر ضبط کر گئی۔ یہ ادھار پھر سہی۔ آپ کو خوشی نہیں ہوئی؟ خوشی؟ چلیں الاف بی بی کیا یاد کریں گی، دیا آپ کو ایک موقع۔ اذلان نے اس کی ساتھ پشتوں پہ احسان کرتے ہوئے کہا تھا۔ تھینک یو۔ الاف اس سے زیادہ برداشت نہیں کر سکتی تھی، سو جلدی سے کھسک لی تھی۔ مطلب پورا ہونے کے بعد؟ کیا ہے یہ لڑکی عجوبہ؟ پیچھے اذلان اسے دیکھ کے رہ گیا تھا۔ اگلے دن سفر میں وہ تینوں اپنی جگہ چپ تھے، جب تک جاگیر کی حدود شروع نہیں ہوئی۔ شاہ بی بی اسے بتاتی رہیں، یہ کھیت کس کے، یہ زمین کس کی۔ اذلان شاہ ان دونوں سے بے نیاز آگے بیٹھا اپنے موبائل پہ مگن تھا۔ گاڑی شاندار سی حویلی کے سامنے رکی تو شاہ بی بی اسے لے کے اندر چل پڑی۔ اذلان کا رخ دوسری طرف تھا، یعنی وہ ان کے ساتھ اندر نہیں جا رہا تھا۔ بی بی جی، یہ کون ہے؟ رجو نے حیرت سے شاہ بی بی کے ساتھ موجود اس خوبصورت سی لڑکی کو دیکھ کر پوچھا۔ سب اسے ہی دیکھ رہے تھے، ایک دم الرٹ۔ یہ الاف ہے، اذلان شاہ کی بیوی۔ شاہ بی بی کی بات پہ جیسے کوئی بھونچال آیا تھا۔ کیا تائمہ کسے اٹھا کے لے آئی ہیں آپ ایسا نہیں کر سکتی۔ نازیہ شاہ کا شک ٹھیک نکلا۔ تانیہ شاہ کو دھکا لگا تھا۔ منہ سنبھال کے بات کریں تانیہ، الاف کی عزت آپ کے ہم پلہ ہے۔ بنین، اسے اپنے کمرے میں لے جاؤ، ہم اپنے کمرے میں جا رہے ہیں، مہمان آ جائیں تو بلا لینا۔ شاہ بی بی نے تانیہ کو جھاڑنے کے ساتھ بنین کو حکم دیا تھا۔ آؤ الاف۔ بنین اسے لے کے آگے بڑھ گئی تھی۔ ہائے کنی سونی ہے پیر سائیں کی گھر والی، رجو بولی تو تانیہ شاہ اسے گھور کے رہ گئی تھی۔ آ جاؤ، یہ میرا بیٹا ہے، بنین اسے کمرے میں لا کے بولی۔ بہت پیارا ہے، الاف جھولے پہ جھکتے ہوئے بولی تھی۔ اسے بنین اچھی لگی تھی۔ تم آرام کرو، تھک گئی ہوگی سفر سے، بنین نے کہا تو الاف نے سر ہلا دیا تھا۔ کہاں ہے اذلان شاہ کی عیاشی کی سوغات؟ ذرا ہم بھی تو دیکھیں کس نے اس پتھر دل آدمی کا کلیجہ پانی کیا ہے۔ تانیہ شاہ دروازے پہ کھڑی تنفر سے بول رہی تھی۔ او دیورانی جی، وہ کیا ہے نا کہ یہ خدا کے فیصلے ہیں، تو بھلا آپ کی کیسے چلتی؟
میرا اور اذلان شاہ کا ساتھ ازل سے لکھا تھا، تو پتھر کو تو پانی ہونا ہی تھا، پھر بھلا کوئی اور کیسے پیر اذلان کی ہم سفری میں آ سکتا تھا؟ الاف جان گئی تھی کہ تانیہ اس کا پیچھا نہیں چھوڑے گی، سو اس نے بھی اس کی طبیعت ہری کر دی تھی۔ تانیہ بلبلا کے رہ گئی تھی۔ تم پچھتاؤ گی۔ کیوں؟ آپ سے تھوڑی شادی ہوئی ہے۔ کبھی نہیں۔ الاف کی زبان کے جوہر ابھی کوئی دیکھتا تو بے ہوش ہو جاتا۔ تانیہ دھپ دھپ کرتی چلی گئی تھی، جان گئی تھی مقابل ترن والا نہیں۔ مان گئے آپ کو الاف، اذلان شاہ نے کیا ٹکر کی لڑکی پسند کی ہے، زبردست۔ بنین نے تعریفاً کہا تو الاف شرمندہ سی ہو گئی۔ یہ زیادہ نہیں ہو گیا؟ الاف نے پوچھا۔ بالکل نہیں، بنین نے انکار میں سر ہلایا۔ پھر دونوں ہنس پڑی تھیں۔ حال میں سب بڑوں کی نشست جمی ہوئی تھی۔ کیوں بھئی شاہ بی بی، سب خیر ہے نا؟ یوں اچانک کیسے اذلان نے نکاح کر لیا؟ یہ پیر اعظم کی بیوی تھی جنہیں مرچیں لگی ہوئی تھیں۔ یہ اسی طرح لکھا تھا قدرت نے، آپ لوگوں کو پہلی فرصت میں اس لیے زحمت دی تاکہ بتا سکیں آپ سب کو۔ ارے پر ایسے چھپتے چھپاتے نکاح نہیں ہوتے، خدیجہ شاہ چمک کے بولی تھی۔ ان کی بیٹی کی جگہ کسی اور نے لے لی تھی۔ آپ سے کس نے کہا کہ چھپ کے ہوا ہے؟ بالکل حلال اور جائز طریقے سے ہوا ہے۔ ہماری زوجہ ایک شریف گھرانے سے ہیں اور اب وہ ہمارے خاندان کا حصہ ہے، اس لیے ذرا محتاط انداز اپنائیں، کیونکہ اب معاملہ ہمارے خاندان کی عزت کا ہے۔ اذلان شاہ کا انداز اتنا اٹل تھا کہ سب کے سوال منہ میں ہی رہ گئے تھے۔ اذلان نے بات ہی ختم کر دی تھی۔ تو اب کیا سوچا ہے؟ خیر سے ولیمہ کب کرنا ہے؟ سنت تو پوری کرنی ہے نا؟ کمال شاہ نے بات آگے بڑھائی تھی۔ آج پیر ہے، جمعے کو خیر سے ہم اپنے بچے کی خوشی منائیں گے۔ کیوں بھائی جی؟ شاہ بی بی نے اعظم شاہ کو مخاطب کیا۔ جیسا بھابی چاہیں، بس بچے خوش رہیں۔ حویلی میں جیسے رنگوں کی برسات اتر آئی تھی، کپڑوں کا ڈھیر لگ چکا تھا، ایک سے بڑھ کے ایک کپڑا، نفیس زیور جن کی چمک آنکھوں کو خیرہ کرتی تھی۔ ملازمائیں صفائی میں مگن ہوتی، سارا دن اور شام میں رجو انہیں لے کے بیٹھ جاتی تھی اور خوب ٹپے گاتی تھی۔ بی بی آئیں آپ کو مہندی لگاؤں؟ آج جمعرات کی رات تھی اور کل ولیمہ۔ الاف نے سوچا تھا کہ وہی روایتی گول ٹکیا لگائے گی، مگر اس نے بھر بھر کے جدید ڈیزائن لگائے تھے۔ ظاہر ہے سارا دن رسالوں اور ٹی وی پہ وہ یہی کچھ دیکھتی تھی۔ گاؤں کوئی پسماندہ سی جاگیر نہ تھا، یہاں سکول اور کالج بھی تھے اور لوگ بھی خوشحال تھے۔ الاف آج باقاعدہ دلہن بنی تھی، اس پہ ٹوٹ کے روپ آیا تھا۔ گولڈن ایمبرائڈڈ رنگ کے لہنگے میں ڈھیروں ڈھیر گہنے پہنے، مہندی کا رنگ لیے وہ کوسے قزح کے رنگوں کو مات دے رہی تھی۔ آج تو بھایا گئے کام سے، بنین اس کا دوپٹہ ٹھیک کرتے ہوئے بولی۔ اتنے کچے نہیں آپ کے بھایا، الاف نے کہا جسے اندر آتی تانیہ نے بھی سن لیا تھا۔ اوہ، پھر کیسے حاصل کرو گی انہیں؟ طنز سے پوچھا۔ جو پہلے سے حاصل ہو اسے مزید تو حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ وہ میرے شوہر ہیں نہ کہ غلام، جو میں ان کے سر پہ سوار رہوں، الاف نے کرارا سا جواب دیا تھا۔ شاہ بی بی جو اسی کے پاس آ رہی تھی، ان کے لبوں پہ ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی۔ تانیہ آگے بڑھ گئی تھی۔ اذلان شاہ واقعی عجوبہ لایا تھا۔ الاف چپ ہو گئی تھی، نظریں جھکا لی تھی۔ اس پل بہت شدت سے اسے اپنے ماں باپ یاد آئے تھے۔ دلہن بھی آج ہی بنی تھی تو کیفیت بھی آج ایسی ہو رہی تھی۔ اوپر سے اذلان کا بھی کچھ پتہ نہ تھا، اس دن کے بعد سامنا ہی نہ ہوا تھا، رواج کے مطابق پردہ تھا دونوں کا۔ پریشان ہو؟ شاہ بی بی نے پوچھا۔ نہیں بس، الاف نے جملہ ادھورا چھوڑا۔ الاف ایک بات یاد رکھنا بچے، میاں بیوی میں کوئی رشتہ بھلے سے بعد میں بنے، پہلے اعتبار اور خلوص کا ہو، وہ نہ ہو تو پھر رشتے سارے بیکار۔ اعتبار روح کو روح سے جوڑتا ہے، دل سے دل کو ملاتا ہے۔ شاہ بی بی دونوں کے مزاج کو جانتی تھیں، اس لیے کہا۔ مہمان آنا شروع ہوئے تو سبھی وہیں مصروف ہو گئے تھے۔ دلہن بنی الاف سب کو پسند آئی تھی۔ کہیں دبے دبے سوال بھی تھے اس کی فیملی کو لے کے۔ اذلان شاہ سفید شلوار سوٹ میں بلیک واسکٹ پہنے اپنے اصلی سکون کے ساتھ شاندار لگ رہا تھا۔ الاف کی بیٹھ بیٹھ کے کمر اکڑ چکی تھی۔ 11 بجے جان بخشی ہوئی تو بنین اسے اپنے کمرے میں چھوڑ گئی تھی۔ الاف آج پہلی بار اس شاندار سی خوابگاہ میں آئی تھی۔ پھولوں کی بھینی بھینی سی مہک سانسوں میں کھینچ کے اتاری تھی۔ آپ سے سارے دھاگے اعتبار کے ناطے سے جوڑنے ہیں مجھے میرے بدگمان۔ میں نے ہی آپ کو اپنی راہ بھلائی ہے، میں ہی آپ کو واپس لاؤں گی۔ الاف نے اذلان شاہ کی تصویر دیکھتے ہوئے خود سے عہد کیا تھا۔ تبھی دروازہ کھل کے بند ہوا تھا۔ اذلان شاہ باوقار قدموں سے چلتا ہوا آ رہا تھا۔ الاف کمرے کے بیچ میں کھڑی تھی۔
حالانکہ بنین اسے بٹھا کے گئی تھی مگر الاف کو چین کہاں آتا تھا۔ کیا ساری رات مراقبے کا موڈ ہے؟ کھڑی کیوں ہیں؟ چینج کر کے آرام کریں، ہم بھی تھک چکے ہیں۔ آرام کریں گے، اذلان شاہ نے الاف سے کہا۔ اس پہ نگاہ غلط بھی نہیں ڈالی تھی جو شعلہ جوالہ بنی ہوئی تھی۔ الاف اس کی بیگانگی پہ کٹ کے رہ گئی تھی۔ تم سونے کی بھی بن جاؤ الاف محبوب، تب بھی اذلان شاہ تمہیں نہیں دیکھے گا، کیونکہ اس کا معیار کچھ اور ہے۔ تم اس کا اعتبار تو جیتو پہلے، پھر کسی اور کی توقع رکھنا۔ الاف نے سوچا اور ڈریسنگ ٹیبل کے پاس آ کھڑی ہوئی۔ اذلان شاہ ڈریسنگ روم میں جا چکا تھا۔ اف کیا مصیبت ہے یہ! الاف اتنی دیر سے نت سے الجھی ہوئی تھی مگر وہ نکلنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ ابھی کچھ دنوں پہلے ہی تو شاہ بی بی نے اس کی ناک چھدوائی تھی۔ جواب سرخ ہو چکی تھی۔ اذلان شاہ ڈریسنگ روم سے نکل کر اب سونے کی تیاری کر رہا تھا۔ وہ بیڈ پہ لیٹ چکا تھا۔ ان سے کہوں، ان کی وجہ سے ہی تو مصیبت میں پڑی ہوں، یہ بھی تو بھگتیں۔ الاف نے سوچا، اندر کہیں بی بی کی نصیحت کا بھی اثر تھا کہ اسے اپنا احساس دلاؤ۔ ایویں تو اتنا تیار نہیں ہوئی، کوئی تو فائدہ ہو۔ وہ الاف تھی، ہار ماننا اس نے سیکھا ہی نہ تھا۔ سنیں، اس نے آنکھیں بند کی اذلان کو مخاطب کیا۔ فرمائیے، اب کیا ہے؟ اذلان نے پوچھا۔ یہ نت اتار دیں، کب سے کوشش کر رہی ہوں، اتر ہی نہیں رہی، الاف روحاں سے لہجے میں بولی۔ تو ہم کیا سنار ہیں؟ اذلان نے اس کی سرخ ناک دیکھتے ہوئے پوچھا۔ میں نے کب کہا؟ بڑی مہربانی جو آپ نے آج کچھ نہیں کہا، اذلان نے تنزیہ کہا۔ آپ نکال رہے ہیں کہ نہیں؟ میں تنگ آ گئی ہوں، الاف نے پوچھا تھا تنگ آ کے۔ توبہ کتنے نخرے ہیں! ادھر آئیں، یہاں بیٹھیں، اذلان نے اسے ہاتھ کے اشارے سے اپنے دائیں طرف بیٹھنے کا کہا۔ الاف شرارہ سنبھالتے ہوئے بیٹھ گئی تھی۔ اذلان نے اس کی ناک کھولے سے پکڑ کے نت اتارنے کی کوشش کی۔ اس وقت وہ اتنا قریب تھا کہ الاف کو اس کی دھڑکنیں بھی سنائی دیں۔ اس کے پرفیوم کی خوشبو اس کی سانسوں میں اترنے لگی تھی۔ لیں بس اتنی سی بات تھی، اذلان نے نت اتار دی تھی۔ میں آسان کام نہیں کرتی، میں بڑے بڑے کام کرتی ہوں، الاف نے اپنے حواس قابو کرتے ہوئے کہا۔ یہ شخص اگر کبھی مہربان ہو گیا تو کیا عالم ہوگا، الاف نے سوچا۔ واقعی میں آپ بہت بڑے بڑے کام کرتی ہیں، یہ تو ہمیں پتہ چل ہی چکا ہے۔ یقین ہے، اذلان بیگ سے ٹیک لگاتے ہوئے بولا۔ ویسے سنا تھا کہ میک اپ سے لوگ بدل جاتے ہیں، آج یقین بھی آ گیا آپ کو دیکھ کے۔ اذلان نے لطیف سا طنز کیا، شاید تعریف کرنی چاہی تھی۔ ارے، الاف کو خوشگوار سی حیرت ہوئی تھی۔ ایسے یقین اب آپ کو الاف روز دلائے گی، یو ڈونٹ وری۔ الاف کے اندر جیسے توانائی سی بھر گئی تھی اس کی بات سن کے۔ مطلب وہ انجان نہیں تھا اور مسکراتی ہوئی چینج کرنے کے لیے چلی گئی تھی۔ اذلان شاہ نے اچکا کے لیٹ گیا تھا۔ الاف نے تھکن کے باوجود وضو کیا اور نماز ادا کی۔ پھر جائے نماز پہ ہی تکیہ گھسیٹ کے لیٹ گئی تھی اور کچھ ہی دیر میں سو چکی تھی۔ رات خاموشی سے گزرنے لگی تھی۔ صبح کے اجالوں کا دھندلکا ہلکا ہلکا پھیلنے لگا۔ مؤذن کی آواز نیند میں غافل لوگوں کو فلاح کی طرف پکار رہی تھی۔ فجر کا نور پھیل رہا تھا جسے حاصل کرنے کو لوگ آہستہ روی سے اٹھ رہے تھے۔ اسی احساس کے زیر اثر الاف کی آنکھ بھی کھل چکی تھی۔ آج کتنے دنوں کے بعد وہ پرسکون نیند سوئی تھی۔ مندی مندی آنکھوں سے اس نے سوچا، ایک نرم گرم سا احساس اسے محسوس ہو رہا تھا۔ کیا تھا وہ؟ اس نے سوچا، پھر جھٹ سے پوری آنکھیں کھولیں۔ اس پہ کمبل پوری طرح سے پھیلا ہوا تھا۔ الاف کو اچھی طرح یاد تھا کہ وہ رات کمبل لیے بنا ہی سوئی تھی، صرف چادر لپیٹ کے۔ تو یہ کمبل یقیناً اذلان شاہ نے ہی ڈالا تھا اس پہ۔ وہ بھلے سے منہ سے کچھ نہیں بولتا تھا مگر اس کے ہر عمل سے احساس ہوتا تھا، پرواہ کا، فکر کا، توجہ کا۔ الاف کے لبوں پہ جاندار مسکراہٹ ابھری۔ آپ واقعی میری زندگی میں انعام کی طرح ہیں اذلان شاہ، بس مجھے ہی سمجھنے میں دیر لگی۔ الاف نے کمبل کی نرماہٹ محسوس کرتے ہوئے سوچا، پھر نماز کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اذلان شاہ کمرے میں نہیں تھا، یقیناً وہ نماز کی ادائیگی کے لیے جا چکا تھا۔ الاف نے نماز ادا کی، پھر تلاوت بھی کر لی۔ کرنے کو فی الحال اور کچھ نہ تھا۔ اس نے کمبل تہہ کر کے جگہ پہ رکھا،
پھر ازلان کا کمبل بھی تہہ کر دیا تھا اور کاؤچ پہ بیٹھ کے بال سلجھانے لگی تھی۔ اس نے آج سنہرے اور گلابی امتزاج کا خوبصورت سا فراق پہن رکھا تھا۔ کہنے کو آج اس کی نئی زندگی کا پہلا دن تھا، مگر فی الحال الاف کو یہ دن عام دنوں کی مانند لگ رہا تھا۔ بال سلجھ گئے تو اس نے انہیں بنا کے ٹھیک سے دوپٹہ اوڑھ لیا، پھر سبز آنکھوں میں کاجل کی دھار بھی لگا دی تھی۔ سبز کانچ سیاہی سے اور بھی چمک اٹھے تھے۔ الاف کھڑکی کے پاس آ کھڑی ہوئی اور باہر کا نظارہ کرنے لگی۔ گاؤں کی صبح کا منظر بڑا پرسکون تھا۔ اسی پل دروازہ کھلا تھا۔ الاف نے پلٹ کے دیکھا، اذلان شاہ کمرے میں داخل ہو رہا تھا۔ صبح بخیر، اذلان نے کہا۔ آپ کو بھی، الاف نے دھیرے سے جواب دیا۔ الاف یہ لیجئے، اذلان نے اس کی طرف ایک مخملی کیس بڑھایا تھا۔ یہ کیا ہے؟ الاف نے پوچھا۔ یہ بھی رسم کا ایک حصہ ہے، ہم کسی کے سامنے اپنی سبکی نہیں چاہتے، اذلان نے کہا۔ ظاہر ہے سب اس سے پوچھتے کہ اذلان نے اسے منہ دکھائی میں کیا دیا۔ ان کے لیے یہ رشتہ فی الحال تکلفات کے پردے میں اور کاغذی سطح تک محدود تھا، مگر دنیا والوں کے لیے ان دونوں کا رشتہ وہی روایتی تھا۔ الاف نے ہاتھ بڑھا کے کیس لیا، کھول کے دیکھا تو اس میں خوبصورت چمکتی ہوئی نوز پن تھی۔ الاف ٹھنڈی سانس بھر کے رہ گئی۔ کیا بات ہے، آپ کو پسند نہیں آیا؟ اذلان نے اس کے تاثرات دیکھے۔ وہ بات نہیں ہے، پسند ہے مجھے، کہہ کے الاف نے کیس دراز میں رکھنے کے لیے کھولا۔ یہ کیس میں رکھنے کے لیے نہیں ہے، اسے پہن لیں، اذلان نے کہا۔ بنین بھابھی آئیں گی تو ان سے کہوں گی وہ پہنا دیں گی، مجھ سے اس کا لاک بند نہیں ہوگا صحیح سے، گر گیا تو، الاف نے وجہ بتائی۔ ادھر دیجئے، اذلان نے مٹھی کھولی۔ الاف نے حیرانگی سے اس کی طرف کیس بڑھایا۔ ادھر آئیں، اذلان نے پاس آنے کو کہا۔ سیدھی کھڑی ہوں، ہلے مت، اذلان نے ہدایت دی۔ کیس کھول کے نوز پن نکالی۔ الاف کی ناک کو ہلکے سے پکڑ کے احتیاط سے نوز پن سوراخ میں اتاری۔ الاف سی کر کے رہ گئی، ابھی تو نئی نئی ناک چھیدی تھی، سو درد کا احساس ہوتا تھا۔ الاف کی آنکھوں میں آنسو کی لکیر سی چمکی۔ اذلان نے اس کا چہرہ دیکھا جو اس سمے بہت پاس تھا۔ صبح کے اجالوں سے جھانکتا وہ اجلا سبھی چہرہ نہ جانے کیوں اذلان کو اپنا اپنا سا لگا۔ سبز کانچوں کی جھلملاہٹ میں اذلان کو کچھ ڈوبتا محسوس ہوا۔ یہ ان کے رشتے کا اعجاز تھا، جو بولتا نہیں مگر اپنا احساس دھیرے دھیرے دلاتا ہے، اپنی اہمیت منوا کے چھوڑتا ہے۔ نکاح کے بولوں میں بہت طاقت ہوتی ہے، وہی طاقت اب محسوس ہو رہی تھی مقناطیس کی طرح۔ آپ تو چھوٹے کام کرتی نہیں، سو ہم نے سوچا ہم ہی کر دیں، اذلان نے اسے کل رات کی بات کا حوالہ دیا۔ یہ کوئی اور اچھی سی بات نہیں کر سکتے؟ الاف نے سوچتے ہوئے اذلان کی شہد رنگ آنکھوں میں جھانکا۔ کوئی میٹھی سی سرگوشی بھی نہیں؟ آپ ابھی مجھ سے واقف نہیں ہیں، میں واقعی بہت بڑے بڑے کام کرتی ہوں، الاف نے کہا۔ ہاں واقعی، جیسے ایک لفظ سے مکمل داستان بنانا، آدھی بات سن کے پورا سچ گھڑنا، واقعی آپ ہی کر سکتی ہیں۔ آئی ایم امپریسڈ، اذلان نے توصیفی لہجے میں اس کی پچھلی باتیں یاد دلائیں۔ الاف پہ گھڑوں پانی پھر گیا۔ میں مانتی ہوں مجھ سے بے وقوفیاں ہوئی ہیں، مگر آپ مجھے موقع دینے کا وعدہ کر چکے ہیں، الاف نے یاد دلایا۔ چلیں، آپ کی بے وقوفیاں تو دیکھ لیں، اب آپ کی عقل مندیوں کی داستان بھی سن لیں گے، اذلان نے اسے چڑھاتے ہوئے کہا۔ اتنی آسانی سے تو وہ بھی بخشنے والا نہیں تھا۔ آپ کیا لڑنے کے موڈ میں ہیں؟ الاف نے کہا۔ قطعاً نہیں، اذلان نے کہا۔ تو پھر؟ الاف نے وضاحت چاہی۔ ہر بات کی، ہر لفظ کی وضاحت نہیں چاہتے الاف بی بی، ورنہ جان مشکل میں پڑ جاتی ہے، اذلان نے کہا۔ الاف اس کی شکل دیکھ کے رہ گئی۔ اذلان کا کام ہو چکا تھا، اس نے الاف کی ناک ہولے سے دبا کے چھوڑ دی تھی۔ الاف اسے گھور کے پیچھے ہوئی۔ اذلان مسکرا کے آگے بڑھ گیا۔ دن کچھ اور چڑھا تو بنین شاہ اور کچھ اور لڑکیاں اس کے کمرے میں آ کے الاف کو لے گئی تھیں۔ ناشتہ سب نے حال کمرے میں کیا تھا۔ ناشتے کے بعد الاف شاہ بی بی کے پاس بیٹھ گئی تھی۔ الاف کے چہرے پہ انہوں نے کچھ کھوجا۔ الاف خوش ہو؟ جی، اس نے دھیرے سے سر ہلایا۔ اذلان کا رویہ ٹھیک تھا؟ جی، الاف نے انہیں صبح کا واقعہ بتایا تھا۔ شاہ بی بی کو تسلی سی ہوئی۔ مہمانوں کے سامنے الاف کی اتنی پریڈ ہوتی تھی کہ رات تک الاف کے جوڑ جوڑ ہل جاتے تھے اور وہ بے سدھ سی سو جاتی تھی۔ اذلان شاہ سے اس کا سامنا پھر ہوا ہی نہیں تھا۔
وہ کب آتا کب جاتا پتہ ہی نہیں چلتا تھا۔ آج بڑے دنوں بعد مہمانوں کا رش کم ہوا تو بنین الاف کو لے کے پچھلے صحن میں آ گئی تھی۔ تانیہ شاہ چھوٹی حویلی میں تھی۔ کیا کرتی تھی شادی سے پہلے الاف تم؟ بنین شاہ نے پوچھا۔ پڑھتی تھی۔ الاف کو بہت کچھ یاد آیا تھا، اس کے اونچے خواب، خیال، وہ اس کے ڈگری ہولڈر ہونے کے خواب۔ تھیں سے کیا مطلب؟ اب نہیں پڑھو گی کیا؟ بنین شاہ نے پوچھا۔ پتہ نہیں، اب تو زندگی کا دائرہ ہی بدل گیا ہے، اب کیسے پڑھ سکتی ہوں؟ اس اونچی حویلی میں کیسے؟ الاف آزردگی سے بولی۔ اونچی حویلی سے تمہاری کیا مراد ہے الاف؟ تمہیں شاید لگ رہا ہے کہ ہمارے ہاں لڑکیوں کو تعلیم نہیں دی جاتی۔ ارے ایک زمانے میں ہوتا تھا یہ، اب نہیں ہوتا۔ میں نے خود پولیٹیکل سائنس میں ماسٹرز شادی کے بعد کیا ہے کمال کی حمایت پہ، بنین نے اسے بتایا۔ مجھے شاید اجازت نہ ملے، الاف نے کہا۔ کیوں بھائی؟ الاف، اذلان تو خود تعلیم کا سب سے بڑا حامی ہے، اس کی کوششوں سے ہی جاگیر میں لڑکیوں کے لیے ہائی اسکول بنا ہے، تو وہ اپنی بیوی کو کیسے روک سکتا ہے؟ تم پڑھنا چاہتی ہو تو اذلان یقیناً تمہارا ساتھ دے گا، بنین شاہ پر یقین تھی۔ الاف کو لگا اسے کچھ کرنے کو مل گیا ہے، یہاں حویلی میں تو پھر وقت گزر جاتا تھا، ظاہر ہے وہاں شہر میں وہ وقت کیسے گزارتی؟ اور پھر اذلان شاہ جیسے ویل ایجوکیٹڈ کے ساتھ وہ صرف 11ویں پاس لڑکی؟ نہیں الاف بیوی، موقع سے فائدہ اٹھاؤ، تم ایک معمولی انسان کی نہیں پیر اذلان شاہ کی بیوی ہو۔ الاف نے سوچ لیا تھا کہ وہ اپنی پڑھائی جاری رکھے گی، اسی عزم کے ساتھ وہ شہر لوٹ آئی تھی۔ اذلان شاہ اسے گھر چھوڑ کے دوسرے شہر جا چکا تھا۔ اس آدمی کے پاؤں میں چکر ہے، کتنا گھومتا ہے، الاف نے جل کے سوچا، پھر خود ہی بولی، صبر کر الاف، جلد بازی میں پہلے بھی کام بگاڑا تھا تم نے، اب انتظار کرو، آ جائیں گے اذلان شاہ، اور ابھی تو میرے پاس نہ کتابیں ہیں نہ ڈاکیومنٹس، وہ بھی تو لانے ہیں، الاف نے سوچا۔ ایک بار پھر اسے ان گلیوں میں جانا تھا۔ وہ جانا نہیں چاہتی تھی مگر مجبوری تھی اس کی اب تک کی محنت وہاں تھی۔